السلام علیکم۔ اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے زندگی کی راہ پر۔ ناول کی رائٹر ہیں اقبال بانو۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ آج کل کی لڑکیاں پتہ نہیں خود کو کیوں عقل کل سمجھنے لگی ہیں، نفیسہ نے مٹر چھلتے ہوئے کہا۔ 4 جماعتیں جو پڑھ لی ہیں، دادی نے آہستہ سے کہا۔ اماں، جماعتیں تو ہم نے بھی پڑھی تھیں، مگر کبھی حد سے باہر نہ نکلے، ہمیشہ بڑوں کا احترام کیا اور ان کی مان کر سر جھکایا۔ اب تو لڑکیاں سمجھتی ہیں انہیں ماؤں سے زیادہ عقل ہے۔ نفیسہ نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھا جو سیڑھیوں پر بیٹھی مرغیوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے روٹی ڈال رہی تھی، مگر کان دادی اور ماں کی باتوں کی طرف لگے ہوئے تھے۔ اچھی اور شریف لڑکیاں ایسا ہی کرتی ہیں۔ دادی کا ایک صرف جملہ سیدھا اس کی سماعتوں سے ہوتا ہوا دل میں کھپا تھا، یعنی اب ہماری شرافت بھی مشکوک ہے۔ زہر خند اس کے لبوں پر پھیل گیا، مگر وہ چپ رہی۔ بس خود بھگتیں گے، ہم کیا کریں؟ دادی نے کہا۔ اسے معلوم تھا کہ اسی کو سنایا جا رہا ہے، مگر اس کے لب خاموش تھے، گویا ہونٹوں پہ تالے لگا لیے ہوں، جیسے گونگی ہو گئی ہو، مگر آنکھیں اور کان تو کھلے تھے۔ آنکھیں ماں اور دادی کے رویوں کو دیکھتی تھی اور کان ان کی کڑوی کسیلی باتوں کو سنتے تھے۔ کاش میں اندھی اور بہری ہوتی، بولنے سے تو خود کو باز رکھ لیتی ہوں، مگر سننے سے خود کو کیسے محروم کروں؟ اس نے نہایت دکھ سے سوچا۔ تبھی جامن کے درخت پر بیٹھا کوا کائیں کائیں کرنے لگا۔ اب سارا دن مرغیوں اور کوؤں کو ہی کھلاتی رہو گی یا کچھ اور بھی کرو گی؟ نفیسہ نے غصے سے کہا۔ کیا کروں؟ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ بتیرے کام ہے، کرو تو پتہ چلے، کچھ بتائیں گی تو پتہ چلے گا۔ وہ گھٹنوں پہ ٹھوڑی ٹکائے ٹکائے بولی۔ منہ متھا درست کر لو، اچھے سے کپڑے بھی پہن لو، 3 روز سے یہی سوٹ پہنے پھر رہی ہو، میلا ہو رہا ہے۔ اچھا پھر؟ وہ ہلے سے بولی۔ آج دوپہر کو بریانی اور کوفتے بھی بنا لینا۔ ٹھیک ہے۔ وہ چاہتی تھی اسے وہ بات بتائی جائے جس کے لیے صبح سے ساس بہو تک نشین تھی اور انجانے میں اسے ٹھونگے مارے ہی تھی۔ تبھی 2 لالیاں اس کے قریب آ گئیں تو اس نے ہاتھ میں دبا آخری روٹی کا ٹکڑا ان دونوں کو دیا۔ وہ چونچ میں دبا کر جلدی سے آم کے درخت پر جا بیٹھیں۔ مارچ کی پہلی دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ لان میں لگے مالٹے اور کینو کے درختوں پر پھول لگے ہوئے تھے اور ان پھولوں کی مہک سے پورا آنگن مہک رہا تھا، بلکہ مالٹے کے پھولوں کی مہک کمروں میں بھی تھی۔ آم کا درخت بھی بھور سے بھرا پڑا تھا۔ بوتل برش کا درخت صرف پھولوں سے لدا ہوا تھا۔ بہار کی آمد تھی اور سارے درختوں نے نئے پتے نکالے تھے۔ گلابوں پہ بہار آئی ہوئی تھی۔ سدا بہار گلاب کے پودے سرخ پھولوں سے بھرے پڑے تھے۔ موتیے کی کلیاں چٹک رہی تھی۔ وہ مالٹے کے درختوں کے پھولوں پر بیٹھی شہد کی مکھیوں کو دیکھ رہی تھی۔ اب اٹھو بھی صحیح، نفیسہ نے جھنجھلا کر کہا۔ کوئی کام ہے؟ آج عارف نے آنا ہے۔ آخر کار نفیسہ بیگم نے وہ بات کہہ دی جسے وہ صبح سے کہنا چاہتی تھی۔ پھر اس نے گردن موڑ کر ماں اور دادی کو دیکھا۔ پھر یہ کہ تیاری کر لو، عارف کے ساتھ جانا ہے تم نے۔ میں نے کہہ دیا نا کہ میں اس گھر میں نہیں جاؤں گی، اس نے نہایت اطمینان سے جواب دیا۔ تمہیں پتہ ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ نفیسہ نے پوچھا۔ مجھے علم ہے۔ ایسی غلطی نہ کرو جس پر تمہیں بعد میں پچھتاوا ہو۔ میں کوئی غلطی نہیں کر رہی، تمہیں احساس نہیں ہے۔ ابھی وقت گزرنے کے بعد تمہیں پتہ چلے گا کہ تم نے کیا کیا ہے، پھر ہاتھ ملو گی، ملے گا کچھ نہیں۔ ہاتھ تو میں اب بھی مل رہی ہوں۔ مومو، اپنے فیصلے میں لچک پیدا کرو بیٹا، دادی نے رکمہ دیا۔ دادی اماں کہہ جو دیا کہ مجھے عارف کے ساتھ نہیں جانا، وہ گیلی لکڑی کی مانند چٹک کر بولی۔ تم اس کے نکاح میں ہو، حق ہے اس کا تم پہ۔ نفیسہ نے غصے سے کہا۔ مجھے پتہ ہے، آپ نہ بتائیں۔ وہ سیڑھیوں سے اٹھ کھڑی ہوئی، دوپٹہ سر پہ جماتی ہوئی دادی کے قریب آ کر ستون سے ٹیک لگا کر کھڑی ہوئی تو دادی نے محبت سے کہا۔ کیوں ایسا کر رہی ہو؟ تمہاری ضد کوئی طوفان لائے گی، اس سے بڑا اور کون سا طوفان ہوگا دادی؟ یہ طوفان ہی تو ہے جس کی زد میں آ کر میں تیلا تیلا ہو گئی ہوں۔ اس کی آواز بھرا گئی اور دادی کے دل میں دکھ لہریں لینے لگا۔ بچے، ابھی کچھ نہیں بگڑا، سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ وہ دادی کے قریب ہی نیچے بیٹھ گئی اور ان کے گھٹنوں پر ماتھا ٹکا دیا۔ کچھ ختم نہیں ہوا، صرف تمہاری ضد ہے۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ میں خود کو چٹان سمجھتی تھی دادی، جسے کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتا، مگر مجھے لگتا ہے میں ککوں تنکوں سے بھی ہلکی ہو گئی ہوں، میں ریزہ ریزہ ہو گئی ہوں دادی۔ میرا بچہ اپنے ہاتھوں اپنا گھر تباہ کرنا کہاں کی دانشمندی ہے؟ انہوں نے نہایت پیار سے کہا تو وہ سر اٹھا کر بولی۔ گھر میاں بیوی کے اعتبار اور محبت سے بنتے ہیں دادی، اور مجھے اس پہ اب کبھی اعتبار نہ آئے گا اور نہ اسے مجھ سے محبت ہوگی۔ اور آسان سے بولی۔ اب گھر نہیں بن سکتا مومو، سنبھل جائے گا وہ۔ کب سنبھلے گا؟ جب میں مر جاؤں گی دادی۔ میں ابھی نہیں مرنا چاہتی، مت مارے مجھے۔ اس کی آنکھیں چلک پڑیں۔ اب تصویر پانے کی ضرورت نہیں ہے، ہوگا وہی جو تمہارے باپ نے کہا ہے۔ آج عارف آئے گا اور تم کو جانا ہے اس کے ساتھ۔ نفیسہ بیگم کو اس کے آنسوؤں نے تکلیف تو دی تھی، مگر وہ اس موقع پر کمزور نہ پڑنا چاہتی تھی۔ ہر صورت وہ مریم کا گھر بسانا چاہتی تھی اور یہ تب ہی ممکن تھا جب وہ عارف کے ساتھ جاتی۔ پلیز دادی، آپ ہی بابا کو سمجھائیں، اس نے دادی کے ہاتھ تھام لیے اور گلگیر لہجے میں بولی۔
میں دادی آپ کو تو پتہ ہے کہ میں نے کبھی کسی کے جھوٹے گلاس میں پانی نہیں پیا۔ اور عارف نہیں دادی، اس کا دل کٹ کٹ کر آنکھوں سے بہہ رہا تھا، آنسوؤں سے تر چہرہ۔ میں بات کروں گی نواز سے۔ اس کے آنسو دادی کے دل پر گر رہے تھے۔ اماں جی آپ، نفیسہ بیگم نے کہنا چاہا تو دادی ان کی بات کاٹ کر بولی، اب وہ نہیں جاتی تو کیا کریں، جب دل چاہے گا چلی جائے گی، اس کا دل کبھی نہیں چاہے گا۔ نفیسہ کو غصہ آ گیا۔ تم صبر کرو، وقت کے ساتھ ساتھ خیال بدل جاتے ہیں، دادی نے رسان سے کہا۔ تم سمدن ہو، فون کر دو کہ عارف کو نہ بھیجیں۔ کیا کہوں، کوئی بھی بہانہ کر دو۔ اماں جی اینڈ ٹائم پر منع کرنا، آخر خالدہ کیا سوچے گی؟ کچھ بھی سوچیں، آج کا پروگرام تو ٹالو بس بیٹا، دادی نے کہا۔ تھینک یو دادی۔ اس نے دادی کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا لیا۔ اسے لگا تھا جیسے وہ تپتے صحرا سے ٹھنڈی چھاؤں میں آ گئی ہے۔ تم سوچنا ضرور مومو، اپنے گھر کے بغیر عورت کچھ بھی نہیں، دادی نے کہنا چاہا تو وہ ایک دم بولی، یہ بھی تو میرا گھر ہے، محض رائے ہوتا ہے، اصل گھر تو شوہر کا گھر ہے۔ غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، مگر جان بوجھ کر غلطی کی جائے تو وہ ضد ہوتی ہے، پھر اس کی سزا بھی ہوتی ہے۔ وہ کہہ رہا تھا، تم ایک موقع تو دو، دادی نے کہا۔ دادی، اسے میں نے بہت سے مواقع دیے ہیں مگر اب اور نہیں۔ میں نے کچھ سوچ کر ہی اس کے گھر سے قدم نکالا، آپ کو نہیں پتا، میں اپنے دل پر جبر کر کے وہاں رہی ہوں، اب تو میرے دل میں اور زخموں کی گنجائش نہیں۔ اس نے بے دردی سے ہونٹ کچلے۔ تم اسے پیار سے سمجھاؤ۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے اسے کبھی نہیں سمجھایا۔ مومو نے انہیں دیکھا۔ محبت سے اسے قابو کرو، مرد محبت کے آگے بے بس ہو جاتا ہے، دادی نے ہولے سے کہا۔ وہ استفہامیہ انداز میں ہنسی۔ وہ جو کسی نے کہا ہے کہ آوارہ مزاجی ہے مزاج اس کا، ایک محبت اسے آسودہ نہیں کر سکتی۔ دیکھا اماں، اسی طرح یہ عارف سے بھی زبان چلاتی ہوگی، برداشت کی حد ہے اس کی، برداشت کی حدود کو میں چھوتی ہوں وہ نہیں، سلگتی جلتی کرتی میں ہوں وہ نہیں، راتوں کو جاگتی میں ہوں وہ نہیں، آنسو میں بہاتی ہوں وہ نہیں۔ لفظ اس کے لبوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ اسے میری پرواہ نہیں ہوتی، نہ میرے آنسوؤں کی اور نہ میری آہوں کی۔ جس بندے کو میرا احساس ہی نہ ہو، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وہ چلا اٹھی۔ تمہارا وہم ہے، یہ وہم نہیں یقین ہے، جیسے رات کے بعد اجالے کا یقین ہوتا ہے۔ بری بات ہے بیٹا، زبان دراز عورت مرد کو اچھی نہیں لگتی، تحمل سے، برداشت سے، صبر سے مرد کے ساتھ رہنا چاہیے۔ مرد ہمیشہ عورت کی محبت کا بھوکا ہوتا ہے، عورت کی محبت کا، بیوی کی محبت کی ضرورت مرد کو نہیں ہوتی، خاص طور پر ہمارے خاندان کے مردوں کو تو بالکل بھی ضرورت نہیں۔ عورت کو بیوی کم اور پاؤں کی جوتی زیادہ سمجھتے ہیں۔ ایسی بات نہ کرو، اللہ بخشے تمہارے دادا، دادی نے کہنا چاہا، وہ تو ان کی بات کاٹ کر بولی۔ جی ہاں، دادا کے لبوں سے بارہا میں نے یہ جملہ سنا کہ عورت کا کیا ہے، جوتی ہے، ایک اتاری دوسری پہن لی، تم بولنے سے باز نہیں آؤ گی۔ نفیسہ پریشانی سے ساس کو دیکھنے لگی۔ میری زبان کو کیوں آپ بند کرنا چاہتی ہیں امی؟ تمہارے دادا ایسے نہیں تھے، وہ تو عورت کی بہت عزت کرتے تھے، شاید کبھی کہہ دیا ہو۔ بس دادی، مریم نے ہاتھ اٹھا کر ان کی بات کاٹ دی۔ کیا مجھے پتہ نہیں؟ آخری عمر میں مسلمان ہوئے تو کیا ہوا، کئی مزارعوں کو تو میں جانتی ہوں جو دادا کی جیسی ہوئی ہیں۔ آپ جھوٹی گواہ نہ بنے، البتہ حج کرنے کے بعد وہ توبہ طائب ضرور ہو گئے تھے، پھر زندہ بھی تو صرف 1.5 سال رہے، کچھ حج کرنے کی وجہ سے اور کچھ شوگر جیسی بیماری نے پرانے کھیل نہ کھیلنے دیے۔ اللہ تعالیٰ نے بلا لیا، بھرم رہ گیا۔ پتہ نہیں کیا تھا اس کے لہجے میں، وہ جو انتہائی کمگو تھی، کبھی کسی کی برائی اس نے نہیں کی تھی، اور آج وہ بول رہی تھی، مگر غلط نہیں، سچ کہہ رہی تھی، اور یہ بات دادی بھی جانتی تھی اور نفیسہ بھی۔ بکواس کیے جانا، نفیسہ بیگم نے اسے گھورا۔ مروؤں کو تو معاف کر دے، معاف کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے، میں تو سچ کہہ رہی ہوں، آپ کو غصہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ بھی تو اس گھر کے مرد کی جیسی ہوئی ہیں۔ امی، میں آپ جیسی نہیں ہو سکتی کہ… تبھی فون کی گھنٹی بجی۔ نفیسہ بیگم نے قریبی اسٹینڈ پر رکھے فون کا ریسیور اٹھایا۔ ارے خالدہ تم، لو اماں جی سے بات کرو۔ نفیسہ نے کھٹ ساتھ کو ریسیور تھما دیا۔ سلام و خیریت کے بعد دادی نے کہا، بھائی آج عارف کو نہ بھیجو، مریم کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ نہیں وہ آنا چاہتی ہے، میں نے کہا نا، واقعی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ پوپلے منہ سے نہایت لگاوٹ سے کہتی ہوئی مریم کو عجیب سی لگی، اٹھ کر اندر چلی آئی کہ اسے پتہ تھا دادی اب اس سے کہیں گی بات کرو، اور اس کا جی نہیں چاہ رہا تھا سسرال کے کسی فرد سے بھی بات کرنے کو، چاہے وہ محبتیں لٹانے والی مامی خالدہ ہی تھی۔ وہ کچن میں چلی آئی کہ صبح فجر کی نماز کے بعد تسبیح اور تلاوت کر کے حسب معمول مرغیوں کو روٹی ڈالی تھی، پھر کچھ دیر دادی اور ماں کے پاس وقت ضائع کیا تھا۔ دادی کے ساتھ بحث کو وہ وقت کا ضائع ہونا کہتی تھی۔ اس نے چائے کے لیے پانی چولہے پر رکھا، فریج میں سے سلائس نکالے اور ٹوسٹر میں ڈال کر کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ عجیب سی بے قلی اس پر سوار تھی، جسم کے ساتھ ساتھ ذہن بھی تھکا تھکا سا تھا، وہ لگتا تھا آنکھوں میں سنگریزے چھپ رہے ہوں، آنکھوں میں دھند سی اترنے لگی تھی۔ یہ میرا معاملہ ہے، میں عارف کے پاس جاؤں نہ جاؤں، اسے تو کوئی کچھ نہیں کہتا، ہر ایک مجھے سمجھاتا ہے، میں کیسے رہوں اس شخص کے ساتھ
جس سے مجھے نفرت ہو گئی ہے۔ یہ کیا جل رہا ہے؟ نفیسہ کچن میں چلی آئیں تو وہ چونک گئی۔ ٹوسٹ جل کر کوئلہ ہو گئے تھے اور چائے کا پانی ابل ابل کر خشک ہو چکا تھا۔ کن خیالوں میں تھی؟ نفیسہ کا لہجہ کڑوا تھا۔ پتہ ہے آپ کو مجھے کن خیالوں میں ہونا چاہیے؟ اس نے ہونٹ کچلے اور کچن سے نکل آئی۔ پیچھے سے نفیسہ نے آواز دی تھی، ناشتہ تو کر لو، مگر وہ انسنی کرتی ہوئی لاؤنج میں چلی آئی جہاں علیزہ ٹی وی دیکھ رہی تھی اور سائرہ بھابی عدیل کو فیڈ کروا رہی تھی۔ وہ بھی کونے میں پڑے فلور کشن پر بیٹھ گئی۔ ادھر آ جاؤ نا، علیزہ نے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے دیوار سے ٹیک لگا لی۔ لگ تو نہیں رہی، علیزہ بولی، شکل ہی ایسی ہے۔ مومو نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ یا بنائی ہوئی ہے؟ علیزہ نے پوچھا۔ نہیں، بن گئی ہے، مومو نے جواب دیا۔ توبہ ہے، کیا تم نے سوالن جواباً کھیلنا شروع کر دیا ہے؟ سائرہ نے ہنس کر دونوں نندوں کو دیکھا۔ کہاں تھی؟ اس نے مریم سے پوچھا۔ دادی اور امی کے ساتھ سر کھپا رہی تھی، مومو نے بتایا۔ میں جاب کرنے کا سوچ رہی ہوں، اس نے یوں کہا جیسے کوئی نیا ڈریس بنانے کی بات کر رہی ہو۔ ایسا تو نہ سوچو، تمہیں اجازت کون دے گا؟ علیزہ نے کہا۔ میں اجازت کب مانگ رہی ہوں؟ تبھی نفیسہ آ گئی۔ ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں اس کے لیے ناشتہ تھا اور انہوں نے اس کا جملہ بھی سن لیا تھا۔ تبھی تو تب کر بولی، ہاں تم تو اگلے کل ہو اور ساتھ ہی شتر بے مہار بھی، جہاں چاہے منہ اٹھا کر چلی جاؤ، جو چاہو کرو، بڑوں کی تو بات مانی ہی نہیں نا۔ مریم نے ان کی بات سنی انسنی کر دی۔ ناشتہ دیکھ کر اس کی بھوک چمک اٹھی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، اپنی ماں کی تابعدار، کہ جب عارف کا پروپوزل آیا تو اسے سائرہ اور علیزہ نے کہا تھا انکار کر دے، کیونکہ عارف صرف انٹر پاس تھا جبکہ وہ خود ایم اے فائنل کی اسٹوڈنٹ تھی۔ مگر اس نے نہ سائرہ کی مانی تھی اور نہ ہی اپنی کزن لیلی اور نرگس کا کہا مانا۔ اس کا ایک ہی جواب تھا، یہ میرے والدین کا فیصلہ ہے۔ یار میرا مطلب ہے تمہارے اور اس کے ماحول میں بہت فرق ہے، تم ایڈجسٹ نہیں کر پاؤ گی ان کے ماحول میں۔ ماحول خود بنایا جاتا ہے اور جہاں محبت ہو وہاں ایڈجسٹمنٹ خود ہی ہو جاتی ہے۔ کیا تمہیں عارف سے محبت ہے؟ لیلی نے پوچھا۔ ہاں، مریم نے سر ہلایا۔ یہ حادثہ کب ہوا؟ وہ تینوں ایک ساتھ چلائیں۔ جب خالدہ مامی نے میری ہتھیلی پر نوٹ رکھے تھے۔ مریم کے چہرے پر رنگ بکھر گئے۔ اور صرف 11,000 میں تمہیں محبت ہو گئی؟ لیلی نے آنکھیں نچائیں۔ انتہائی پاگل ہو، بھلا محبت بھی پیسوں سے ہوئی ہے؟ مریم نے ہنس کر کہا۔ تو پھر؟ وہ کچھ نہ سمجھی تھی۔ پھر یہ کہ نسبت طے ہوئی تو بس مجھے عارف سے محبت ہو گئی۔ اس کے نام پر میری دھڑکنیں پتہ نہیں کیوں تیز ہو جاتی ہیں۔ یہ محبت بھی تو ہوئی نا، وہ میری سوچوں میں آتا ہے۔ میری آنکھیں اس کے حوالے سے خواب دیکھنے لگی ہیں اور مائی گاڈ، تم تو پڑھی لکھی بیوقوف ہو۔ کیا؟ وہ چلائی تھی۔ پتہ ہے وہ صرف انٹر پاس ہے۔ نرگس نے اہم پوائنٹ اٹھایا۔ ہونے دو، ڈگریوں کو میں نے چاٹنا ہے، مریم انتہائی بے پرواہی سے بولی۔ تمہیں سمجھانا بیکار ہے، مجھے تو ایک شک ہے، لیلی نے پرسوچ انداز میں کہا۔ کیا؟ مومو نے پوچھا۔ تم یقیناً عارف سے ملی ہو، بلکہ ملتی رہی ہو۔ مریم نے اپنے گال پیٹ لیے۔ پھر اتنی جلدی محبت کیسے ہو گئی؟ یقین کرو میں نے عارف کو آج تک نہیں دیکھا۔ پھر محبت کرنے کی وجہ؟ یار وہ میرا منگیتر ہے اور مجھے اس سے محبت کرنی چاہیے۔ مجھے اسی کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میں اس سے منسلک ہو چکی ہوں۔ کیا زری خیالات ہیں، داد دینی چاہیے۔ تمہیں اس سے محبت ہے؟ ہاں تو میں محبت کیوں نہ کروں، جبکہ آج کل تو لڑکیاں ایسے ایسوں کو چاہتی ہیں جن سے ملنا تو دور کی بات، ٹی وی اسکرین پر ہی دیکھ کر آہیں بھرتی ہیں اور دل ہی دل میں چاہتی ہیں۔ مریم نے برملا نرگس کو لتاڑا، جو آج کل ایک مشہور ٹی وی اداکار کی محبت میں مبتلا تھی۔ یہ میرے والدین کا فیصلہ ہے اور پتہ ہے دادی کتنی خوش ہیں۔ میں تو کبھی اپنی زندگی داؤ پر نہ لگاؤں۔ اب ہم اتنے بھی فالتو نہیں ہیں، لیلی منہ بنا کر بولی۔ ہاں اور کیا، دادی کی بہن کے نواسے سے شادی کر لیں اور دادی کو خوش کریں، یہ تو ممکن نہیں۔ نرگس نے بھی لیلی کی ہاں میں ہاں ملائی۔ خیر میں نے تو انہیں خوش کرنے کا مکمل پروگرام بنا لیا ہے، اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے اطمینان میں کوئی فرق نہ پڑا تھا۔ یوں کہو تمہارے دل کی بھی یہی تمنا ہے؟ جب جانتی ہو تو بحث کیوں؟ تمہیں پتہ ہے عمیر بھائی تمہیں کتنا چاہتے ہیں؟ اچھا، کب سے؟ وہ واقعی حیران تھی۔ معلوم نہیں، مگر وہ تمہاری بات طے ہونے سے بہت اپسیٹ ہو گئے ہیں۔ لیلی نے لہجے میں درد بھرنے کی کوشش کی۔ تو؟ مریم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تو تم عارف سے شادی سے انکار کر دو، عمیر کا جلد پروپوزل آ جائے گا۔ پتہ ہے تمہاری جوڑی کیسی زبردست ہوگی۔ عمیر بینک مینیجر ہے جبکہ عارف تو عمیر کے پانسے کا بھی نہیں۔ تم اپنے بھائی کو سپر نہ بناؤ۔ میرا فیصلہ نہیں بدل سکتا۔ اگر عمیر بھائی مجھے چاہتے تھے تو قدم بڑھاتے، میرے والدین سے بات کرتے، مریم کہہ رہی تھی۔ وہ چاہتے تھے تم اطمینان سے تعلیم مکمل کرو، پھر بیٹھے رہیں اطمینان سے۔ میں جس کا نصیب تھی وہ لے اڑا، اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ مریم نے اطمینان سے کہا۔ مومو تم سوچ لو۔ یار میں کیا کر سکتی ہوں، وہ زچ ہو کر بولی۔ تم پچھتاؤ گی مومو۔ وہ سب اس سے خفا ہو گئی تھی۔ مومو کو ان کی خفگی کی پرواہ نہ تھی، وہ کسی بھی صورت اپنی بوڑھی دادی کو خفا اور دکھی نہ کر سکتی تھی۔ عارف سے اس کی نسبت طے ہونے پر وہ کس قدر خوش تھی، اور نفیسہ، خوشی ان کے چہرے پر صاف نظر آتی تھی۔ اس نے ایسی روشنی، ایسی چمک پہلی بار ماں کی آنکھوں میں دیکھی تھی، اور نفیسہ اسے آج کل بہت پیاری لگتی تھی۔
ماں کی آنکھوں کے وہ چمکتے ستارے کیسے وہ مانند ہونے دیتی۔ عارف نفیسہ کے پھوپھی زاد سکندر کا بیٹا تھا۔ حالانکہ جب خالدہ نے عارف کا پروپوزل دیا تھا تو ایک لمحے کو انہیں خیال آیا تھا عارف کی تعلیم مومو سے کم ہے، مگر دوسرے پل ہی انہوں نے سوچا خاندان میں سب چلتا ہے، تعلیم کم ہے تو کیا ہوا، پورے 15 مربع کا مالک تھا وہ تو 2 ہی بھائی تھے، ایک بہن جو شادی شدہ تھی، صابر اس سے بڑا تھا جس کی پچھلے سال ہی چچا زاد سکینہ سے شادی ہوئی تھی، اور اس کی شادی پر ہی تو نفیسہ نے عارف کو دیکھا تھا، اونچا لمبا قد، کثرتی بدن، بھورا سی سیاہ آنکھیں، گھنی مونچھوں تلے گلابی لب، بوسکی کے شلوار سوٹ سیاہ ویسٹ کوٹ میں تلے والی سندیالی خصہ پہنے، وہ تو بالکل شہزادہ لگ رہا تھا۔ خالدہ رشتہ لائیں تو اعتراض کی کوئی گنجائش نہ تھی، دادی نے فوراً حامی بھری تھی، پھر بلا نفیسہ اور ملک نواز کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ مومو پڑھائی میں جت گئی تھی کہ فائنل کے بعد شادی تھی، گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں، سائرہ بھابھی بھی بے دلی سے اس کی شادی کی تیاری کروا رہی تھی، وجہ صرف عمیر تھا، سائرہ کا بھائی تھا اور وہ بھائی کا دکھ اس کا دل چیرتا، مگر وہ کیا کر سکتی تھی۔ ہجلے اور یسوع میں وہ عارف کے منتظر تھی، بڑا سا کمرہ جس میں جہازی سائز بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگا کر وہ بیٹھی تھی، بیڈ کے چاروں طرف تازہ گلاب اور موتیے کی کلیوں کی لڑکیاں لٹک رہی تھی اور گلاب و موتیے کی خوشبو سے پورا کمرہ مہک رہا تھا، کمرے کے ساتھ ساتھ اس کا آنگن دل بھی تو مہک رہا تھا، وہ بہت خوش تھی۔ عارف اس کے دل میں دھڑکن بن کر بسا ہوا تھا، گزرے 4 ماہ میں اس نے عارف کو بے حد و حساب چاہا تھا، اس نے اسے دیکھا نہیں تھا مگر خالدہ مامی کے لہجے میں اس کے لیے جو محبت ہوتی وہ محسوس کی تھی، وہ خالدہ کی آنکھوں میں عارف کو دیکھتی تھی، وہ بیاہ کر حاصل پور آ گئی اور اب عارف کے پڑے سے کمرے میں روایتی دلہنوں کی طرح گھونگھٹ نکالے بیٹھی اس کی منتظر تھی، گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ ساتھ اس کی دھڑکن بھی چل رہی تھی، رات کے 11 بجے تھے اور ابھی تک وہ دشمن جان نہیں آیا تھا جسے دیکھے بنا ہی وہ اس کی محبت میں مبتلا ہو گئی تھی، وہ بار بار خود کو سمجھا رہی تھی، میں عارف کو دیکھ بھی پاؤں گی، کیا میں اسے بتا سکوں گی کہ میں اس سے کتنی محبت کرتی ہوں اور کیا وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہوگا یا۔ تبھی دروازے پر کھٹکا ہوا اور اس کے خیالوں کی تنابیں کھینچ گئی، وہ سمٹ گئی جیسے لاجونتی کا پودا سمٹے، اس نے دروازہ بند ہونے کی آواز سنی تھی، اسے لگا تھا جیسے دل اچھل کر حلق میں آ رہا ہو، قدموں کی چاپ دبیز قالین جذب کر رہا تھا، مگر اسے پھر بھی محسوس ہو رہا تھا کوئی قریب آ کر اس کے بیڈ کے پاس رک گیا ہو۔ السلام علیکم سائیں، گمبھیر لہجہ، بولتے لفظ معرفتگانہ انداز، مریم کے وجود میں سرشاری سی بھر گئی۔ گھونگھٹ اٹھانے کی رسم بھی کرنی ہوگی، شہروں میں تو اب یہ رسم ختم ہی ہو گئی ہے، وہ اس کے قریب ہی بیٹھ گیا، مریم کو لگا تھا جیسے اس کے چاروں طرف خوشبوئیں بکھر گئی ہوں، اور پھر عارف نے اس کا گھونگھٹ الٹ دیا، لمحے سرکنے لگے، چند لمحے بعد اس کی سرگوشی ابھری تھی، بھئی واہ، اماں نے جیسا بتایا تھا تم تو اس سے بھی بڑھ کر ہو۔ عارف کے اس ایک ہی جملے سے ڈیرو اطمینان اس کے اندر اتر گیا، مومو کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ عارف کے دل کے سنگھاسن پر براجمان ہو گئی ہے۔ عارف نے اس کا ہاتھ تھاما جو سرد ہو رہا تھا، ڈرو نہیں یار، میں کوئی ہوا تو نہیں ہوں، تم تو مجھے بہت اچھی لگی ہو، آنکھیں کھولو، مجھے بھی تو دیکھو، میں تمہیں پسند آتا ہوں کہ نہیں۔ عارف نے اس کا ہاتھ دبایا، آخر تم یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی ہو، تمہارا بھی کوئی آئیڈیل ہوگا، اور تب مومو نے پھٹ سے آنکھیں کھول دیں، عارف اس کے بے حد قریب ہی بیٹھا اپنی آنکھوں میں محبت کا طوفان سجائے سے دیکھ رہا تھا، دونوں کی نظریں ملی تو مومو نے پلکیں جھکا لیں، بولو نارے، کہیں تم گونگی تو نہیں ہو؟ جی نہیں، میں بول سکتی ہوں، وہ جلدی سے بولی تو عارف ہنس دیا، شکر ہے، ورنہ میں سوچ رہا تھا ساری عمر کیا میں ہی بولتا رہوں گا۔ وہ اس کی کلائی میں جڑاؤ کنگن پہنا رہا تھا، میری پسند کیسی ہیں؟ بہت خوبصورت، وہ کنگن فیروزے اور روبی سے جڑے ہوئے تھے، تھوڑے تھوڑے فاصلے پر نیلم تھے جو بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ عارف نے اس کے گھٹنے پر سر رکھا اور لیٹ گیا، اگر مجھے پسند نہ آتے تو؟ مومو نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، ایسا ہو نہیں سکتا، میری پسند بہت اعلیٰ ہوتی ہے، اور اگر پسند نہ آتے تو کیا فرق پڑتا ہے، اور لے لیتے لیکن مومو نے پوچھا، مجھے دکھ ہوتا کہ میری پسند میری بیوی کی پسند نہیں۔ عارف نے ہولے سے کہا، ایسا بھلا ہو سکتا ہے کہ آپ کی پسند مجھے پسند نہ آتی؟ مومو کے ہاتھ نہ جانے کیسے عارف کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگے، لگتا ہی نہ تھا کہ وہ دونوں پہلی بار ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، شاید یہ عارف کی بے تکلف طبیعت کا اثر تھا، یا پھر مریم خیالوں میں عارف سے باتیں کرتے ہوئے اس قدر بے تکلف ہو چکی تھی کہ کچھ احساس ہی نہ ہو پایا تھا، پھر عارف کی محبتوں، وارفتگیوں اور خوبصورت جملوں کی برسات میں وقت کا پتہ ہی نہ چلا تھا، اور نہ ہی مومو کو خبر ہوئی کہ کب عارف نے ٹیبل لیمپ آف کر دیا، کمرے میں تاریکی چھا گئی تھی مگر دونوں کی محبت کی مہک پھولوں کے ساتھ مل کر سرگوشیاں کر رہی تھی۔ ہنی مون کے لیے وہ شمالی علاقہ جات گئے تھے، واپسی میں ایک دن کے لیے عارف اسے میکے لے آیا تھا، ولیمے کے اگلے روز وہ دادی اور ماں کی ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ گھر سے چلے تھے، حالانکہ لیلا اور علیزہ نے کتنا روکا تھا، مگر دادی کا کہنا تھا جس طرح شوہر کہے ویسے مانو، یوں بھی ابتدائی دنوں میں مرد کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔
اگلا جملہ انہوں نے اس کا ہاتھ دبا کر ہولے سے کہا تو مریم انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ مرد کو بہکتے دیر نہیں لگتی بیٹا، سمجھ رہی ہو نا؟ وہ دادی کی بات سمجھی تو نہ تھی مگر اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ سپہر کو حاصل پور پہنچے تھے، راستہ عارف سے گپ شپ میں کٹنے کا پتہ بھی نہ چلا۔ خالدہ مامی نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا، ڈھیروں پیار کرتے ہوئے بولی، بھائی تم لوگوں نے بہت دن لگا دیے، میں تو اداس ہو گئی تھی۔ کس کے لیے؟ عارف نے شوخی سے پوچھا۔ دونوں کے لیے، وہ محبت سے بولی۔ دونوں نے سامان کمرے میں رکھ دیا تھا۔ ایک اٹیچی خالدہ کے حوالے کرتے ہوئے عارف نے کہا، اماں جی اس میں سب کے تحفے ہیں، آپ انہیں دے دینا۔ پھر وہ اپنے کمرے میں آ گئے۔ مومو کو اس کمرے میں آ کر بڑی اپنائیت کا احساس ہوا تھا، حالانکہ اسے تو علیزہ کے کمرے میں بھی جا کر خوشی نہ ہوئی تھی جس میں وہ عرصہ 23 سال رہی تھی، اور یہ عارف کا کمرہ کتنا اپنا اپنا سا لگ رہا تھا۔ دوسرے روز خالدہ نے اسے کہا تھا، مومو آج تم کھیر میں ہاتھ ڈال دو، میں چمچہ نہیں ہلاؤں گی بلکہ خود پکاؤں گی، جو تمہاری مرضی۔ وہ بولی، اور ہاں چاچی ساگ بھی تو پکانا ہے۔ مومو نے سکینہ نے کہا، ساگ؟ وہ کیوں مامی؟ اس لیے کہ تم ہمیشہ ہری بھری رہو، سکینہ نے خالدہ کے کہنے سے پہلے ہی جواب دیا۔ او، مومو نے ہونٹ سکیڑے اور آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ دوپہر کو کھانے پر سبھی موجود تھے، عارف کے تایا دلاور اور تائی بھی آئے تھے، ساتھ حمیدہ اور اس کا شوہر بھی تھا۔ خالدہ نے انہیں بتایا کہ آج کا کھانا مومو نے پکایا ہے۔ ساگ گوشت کی تو سب نے تعریف کی تھی، اور گاجر کی کھیر بھی تایا نے شوگر ہونے کے باوجود ڈٹ کر کھائی تھی۔ بہت سوادی مزیدار ہے کھیر، یہ اور بات ہے کہ شوگر کنٹرول کی دوائی لینی پڑے گی، تایا نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر انعام کے طور پر مومو کو 5,000 کا نوٹ دیا۔ وہ جھٹکی، لے لے پتر، تیرے سوہرے نے ہمیں بلایا ہی اس انعام کے لیے تھا۔ تایا زور سے کہکا لگا کر بولے تو سب ہنس دیے۔ بھائی دلاور تو دلوں کے راز بھی جاننے لگے ہیں، سکندر علی نے بات بڑھائی۔ پھر وہ دعائیں دیتے چلے گئے۔ حمیدہ بھی یہی تھی۔ بھرجائی اتنے تحفے ہمارے لیے لائیں، بہت مہربانی، ویسے اتنی دور جا کر کوئی یاد نہیں کرتا، حمیدہ نے کہا، مجھے تو تم سب لوگ ہر جگہ یاد آتے رہے۔ اچھا، وہ خوش ہو گئی، شاید وہ تھی ہی ایسی ذرا ذرا سی باتوں پر خوش ہونے والی، جیسے آج کل مومو خوش رہتی تھی۔ یوں ہی پھولوں کے ہنڈولوں میں جھولتے ہوئے دن گزرنے لگے۔ وہ کمرے میں آئی تو عارف ہنس ہنس کر کہہ رہا تھا، یار ہنی مون منانے گیا تھا، اب سم بدلنی ہی تھی ورنہ تو تم نے ڈسٹرب کرنا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا، منع کرنے سے کون منع ہوتا ہے؟ ہاں بہت انجوائے کیا، بیوی ساتھ تھی، کوئی دوست ساتھ ہوتی تو ڈر بھی لگتا کوئی دیکھ نہ لے۔ عارف پھر زور سے ہنسا، بالکل خوش کیوں نہ ہوں۔ مریم ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اس کی چہکتی آواز سن رہی تھی، اور یوں بھی بیڈ پر لیٹا وہ بھی نظر آ رہا تھا۔ پھر عارف نے فون بند کر دیا۔ تم ادھر کیوں بیٹھ گئی؟ آپ بات کر رہے تھے تو کیا ہوا، ادھر آؤ، تم میری بیوی ہو اور وہ میرا دوست تھا، لگتا ہے بہت بے تکلف دوست تھا۔ مریم اس کے قریب بیٹھ گئی۔ دوست ہوتے ہی بے تکلف ہیں جان من، عارف نے اس کی گود میں سر رکھتے ہوئے نہایت لگاوٹ سے کہا تو وہ مسکرا کر رہ گئی۔ بعض مرتبہ وقت اتنی تیزی سے گزرتا ہے کہ مانو پنکھ لگ گئے ہوں، اور ایسا خوشی میں ہوتا ہے، وقت کا احساس نہیں رہتا۔ غموں کی دھوپ پڑے تو دن اور راتیں لمبی ہو جاتی ہیں۔ اس کی شادی کو 6 ماہ ہو گئے تھے، اور ان دنوں میں وہ صرف 2 مرتبہ میکے گئی تھی۔ یہ بات بھی تھی کہ عارف چاہتا تھا وہ نہ جایا کرے کہ بقول اس کے، تم نہ ہو تو مجھے کمرہ کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ وہ خوشی سے جھوم ہی تو اٹھتی۔ خوشی کے لمحے پھول جیسے ہوتے ہیں، مگر پھولوں کی طرح ان کی عمر بھی کم ہی ہوتی ہے۔ عارف اب زیادہ تر گھر سے باہر رہتا، اکثر رات کو دیر سے گھر آتا۔ وہ خفا ہوتی تو منا لیتا، یار کیا کروں، دوستوں کے ساتھ ہوتا ہوں۔ پہلے ہم اکثر گھر کیا شہر سے بھی باہر چلے جاتے تھے، لاہور، اسلام آباد، ملتان تو معمول کی بات تھی، روئی کی طرف شکار پہ نکل جاتے۔ اب میری شادی کے بعد ان کے پروگرام بھی کم بنتے ہیں تو وہ مجھے بیوی کا غلام کہنے لگ گئے۔ پھر کیا کروں، ساتھ تو دینا ہوتا ہے، تم خفا نہ ہوا کرو۔ وہ اتنے پیار سے مناتا کہ مریم کا غصہ فوری ختم ہو جاتا۔ اس روز بھی ایسی کوئی بات نہ تھی۔ عارف واش روم میں تھا اور سیل فون کی بیل مسلسل بجے جا رہی تھی۔ وہ کبھی فون اٹینڈ نہ کرتی تھی، مگر پتہ نہیں کرنے والے کو کیا ایمرجنسی تھی کہ آخر مریم نے فون اٹھایا تو اسکرین پر بلو کے لفظ جگمگا رہے تھے۔ مریم نے حیران ہو کر اوکے کا بٹن دبا دیا۔ دوسری طرف کوئی نسوانی آواز تھی، یار عارف کہاں ہو، اتنی دیر کر دی فون اٹینڈ کرنے میں، لگاوٹ سے کہا گیا۔ جی آپ کون؟ مریم تو آواز اور اتنا بے تکلفانہ انداز سن کر حیران تھی۔ عارف کہاں ہیں؟ اور اس سے پہلے کہ مریم کوئی جواب دیتی، عارف نے اس کے ہاتھ سے فون کھینچ لیا اور سلسلہ منقطع کرتے ہوئے بولا، تمہاری جرأت کیسی ہوئی میرا فون سننے کی؟ عارف، وہ مسلسل بیل ہو رہی تھی۔ مریم گگیا گئی، وہ تو اس کے لہجے اور انداز پر حیرت زدہ تھی۔ یہ پہلی غلطی ہے، آئندہ تم میرا فون اٹینڈ نہیں کرو گی۔ جی، مریم نے ہونٹ کچلے، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر بھر آ رہے تھے۔ اب فضول عورتوں کی طرح چسپے مت بہاؤ اور باہر دفع ہو جاؤ، وہ بیزاری سے بولا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ اتنا تصدیق آمیز انداز تھا کہ وہ ششدر رہ گئی۔ وہ حیران حیران نظروں سے اپنی محبت کے دیوتا کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی ہمت نہ تھی کہ قدم ہی اٹھا پاتی، لگتا تھا زمین نے قدم جکڑ لیے ہوں۔
सुना नहीं क्या भौंक रहा हूँ। वो उठा और फिर इसे बाजू से पकड़कर बाहर की जानिब धकेल दिया। मेरे लिए दूध ले आओ, और फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। मरियम को लगा आरिफ ने इसे कमरे से नहीं, अपने दिल से निकाल फेंका हो। वो दीवार के साथ लग गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठती चली गई। कोई चीज़ इसकी आंखों से निकल निकल कर चेहरे पर फैल रही थी। वो न जाने कितनी देर बेआवाज़ रोती रही। आंसू गालों पर गिरते रहे और चेहरा जलता रहा। पता नहीं कितने पल गुजरे थे, कितनी सदियां गुजरी थी। वो इसी तरह बैठी रोती रही। काफ़ी देर गुजर गई थी, फिर दरवाज़ा खुला। तुम यहीं बैठी हो? आरिफ इसके सामने खड़ा था। बल्ब की रोशनी में वो इसे साफ देख सकता था, मगर मरियम को वो धुंधला नजर आ रहा था। क्यों बैठी हो? वो जालिम पूछ रहा था। तुमने जो कमरे से निकाल दिया था, रात के 10 बजे कहाँ जाती? हिम्मत करके इसने कह ही दिया। अंदर आओ। वो पलट गया, मगर वो अंदर नहीं गई थी। कमरे में जाने को दिल नहीं चाह रहा था। इसने कितनी बेरहमी से बाजू पकड़कर बाहर धकेला था इसे। तुम्हें बुलाया है मैंने। आरिफ का लहजा ऐसा था जैसे पत्थर बरस रहे हों। मरियम उठ खड़ी हुई। क्या वहीद मुझे इस वक्त घर ही से निकाल दे? इसके अंदर से आवाज़ उभरी थी। वो होंठ कुचलते हुए मरे मरे कदमों से कमरे में आ गई। आरिफ ने दरवाज़ा बंद किया और फिर बेड पर बैठ गया। इधर आओ। आरिफ के बुलाने पर वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई इसके करीब जाकर रुक गई। बैठो यहाँ। आरिफ ने इसका हाथ पकड़कर करीब बिठाया। जो मैं कहूँ वो माना करो। मरियम ने एक तवील सांस ली और बोली, मैंने कब तुम्हारी बात नहीं मानी? मैंने कहा था बाहर जाओ तो क्यों नहीं गई? चली तो गई थी, मोमो ने आहिस्ता से कहा। मुझे मजबूर मत किया करो। मैंने अहम बात करना थी। ऐसी कौन सी अहम बात थी जो रात के इस पहर तुम एक लड़की से कर रहे थे? मरियम बोलने से बाज ना आई। थी ना बात, मुझे गुस्सा ना दिलाया करो। कौन थी वो? मरियम पूछ रही थी। जो तुम हो वो? आरिफ ने ऊपरी होंठ दांतों तले दबा लिया। मरियम ने हैरत से इसे देखा। जो तुम हो वो कोई भी नहीं हो सकता। आरिफ ने इसका हाथ थामा तो इसने जल्दी से छुड़ा लिया। मुझे नींद आ रही है। मुझे तो नहीं आ रही। इसी से बातें कर लो। मरियम ने लेट कर कंबल ओढ़ लिया। नाराज़ औरत मर्द को अच्छी नहीं लगती, आरिफ कह रहा था। खयानत करने वाला मर्द भी औरत को अच्छा नहीं लगता। मरियम ने कंबल से मुंह निकाला। मैंने कोई खयानत नहीं की। आरिफ की मुठ्ठियाँ भींच गई। प्लीज़ मुझे सोने दे, सुबह बात करेंगे। एक बात सुन लो मरियम, इस कमरे की बात बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना जिम्मेदार तुम होगी। इसके लहजे में पत्थर ही पत्थर थे। वो चुप रही और वो कहता रहा, हर कोई तुम्हें ही कसूरवार कहेगा। मर्द के मामले में औरत को बोलना हमारे यहाँ पसंद नहीं किया जाता। ऐसा करोगी, मेरे खिलाफ बोलोगी, तो कसूरवार तुम खुद होगी, ये जान लेना। आरिफ इसके करीब एक करवट लेकर लेट गया। बहुत जल्द इसके हल्के हल्के खुराटे सुनाई देने लगे। ये कितना मुतमईन है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मेरे दिल की दुनिया में जलजला लाकर कैसे चैन से है। ये मर्दों का मुआशरा है, और मर्द जो करे वो खुद को हक पर समझता है। वो सारी रात रोती रही थी। इसका तकिया आंसुओं से भीगता रहा और रात कतरा कतरा भीगती रही। सुबह आरिफ के जागने से पहले ही वो नमाज पढ़कर नीचे आ गई। इसके दिल की दुनिया अथल पथल हो गई थी और वो अभी आरिफ का सामना नहीं करना चाहती थी। सकीना नाश्ता तैयार करवा रही थी। मामा सिकंदर के सिंध से मेहमान आए हुए थे, जिन्होंने आज रोही की तरफ शिकार को जाना था। तुम इतनी जल्दी उठ गई? मैंने सोचा मेहमान है, तुम्हारा साथ दे दूँ। दोला है ना, तुम जाओ, सकीना मोहब्बत से बोली। कोई बात नहीं भाभी। क्या बात है, उदास हो? सकीना पूछ रही थी। नहीं तो। मरियम की आंखों के फर्श गीले होने लगे। रोई हो? ऐसे ही, रात सर में दर्द था, नींद ना आई। कोई गोली ले लेनी थी। चाय पी लूँगी तो ठीक हो जाएगा, मरियम ने कहा। कुछ खाकर चाय पीना, नहीं तो खाली पेट कलेजे को लग जाती है, सकीना ने कहा और फिर फ्रिज से इसके लिए डबल रोटी का पैकेट निकाला। टोस्ट सेंक दूँ? इसने पूछा। फिर दोला से बोली, चाय बना दो मरियम को, सिर्फ एक टोस्ट देना, मरियम ने कहा। जा दूना, बाहर से कुर्सी उठा ला, मरियम कब तक खड़ी रहेगी? सकीना ने स्लाइस टोस्टर में डाले। दूल्हा भाग कर बाहर गई और बरामदे में पड़ी कुर्सियों में से एक उठा लाई। सकीना ने इसे चाय बनाकर दी। टोस्ट प्लेट में रखकर शेल्फ पर रखे। अब इसे इमेज समझ लो, कुर्सी आगे कर लो, सकीना ने कहा। मरियम स्लाइस खाने लगी। इसके सर में दर्द हो रहा था। इसने सकीना से जिक्र कर दिया। जादूला, चाची से शेर वाली गोली ले आ, सकीना ने कहा तो इस कदर परेशानी में भी वो मुस्कुरा दी और बोली, ये शेर वाली गोली कौन सी होती है? भाई तुम तो पढ़ी लिखे हो, हम तो ऐसी ही निशानियाँ रखते हैं। तुम टीवी देखती हो? मरियम ने यूं ही पूछा। इस घर में सिवाय तुम्हारे कमरे के कहीं टीवी है? सकीना ने पूछा। तुम्हारे कमरे में नहीं, मरियम ने हैरत से कहा। चाचा पसंद नहीं करते और ना मेरा बाबा पसंद करता है, फिर वो जहेज़ में भला क्यों देते? सकीना ने कहा। तुम मेरे कमरे में आकर देख लिया करो, मरियम ने ऑफ़र की। साबिर को भी पसंद नहीं, सकीना बोली। क्यों? मरियम हैरत ज़दा थी। कहते हैं औरतें ख़राब हो जाती हैं, यारी दोस्ती वाली फ़िल्में दिखाई जाती हैं ना, सकीना ने कहा। मरियम कुछ कहना चाहती थी, मगर दादी की नसीहत याद आ गई। अपने ससुराल के माहौल को बदलने की कोशिश मत करना, तुम खुद बदल जाना कि तुम्हें खुद अकेली को बदलना होगा। वो ढेर सारे लोग नहीं बदल सकते। वो चुप हो गई। मरियम ने स्लाइस खा लिए थे। दोला टैबलेट लेकर आई थी।
اس نے چائے سے وہ بھی لے لی۔ تبھی خالدہ آ گئی۔ خیر تو ہے مومو پتر، سر میں درد کیوں ہے؟ بس مامی شاید ٹھنڈ لگ گئی ہے، کوئی پریشانی تو نہیں؟ انہوں نے ٹٹولتی نظروں سے اسے دیکھا۔ نہیں بھلا مجھے کیا پریشانی ہوگی؟ وہ مسکرائی اور اسے لگا جیسے اندر کہیں گہرائی میں کوئی رویا ہو۔ اللہ خوش رکھے میری دونوں بہوؤں کو۔ انہوں نے محبت سے سکینہ کو بھی دیکھا جو پیاز کاٹتے ہوئے سو سو کر رہی تھی کہ آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ پھر خالدہ نے 3 بار آیت الکرسی پڑھ کر اس پہ دم کیا اور مریم کا جی چاہا زور سے ہنس دے اور خالدہ ہاتھ تھام کر کہے، مامی یہ درد دم و پھونکوں سے جانے والا نہیں ہے۔ وہ جو کوئی بھی تھی، عارف روز رات گئے تک باتیں کرتا رہتا۔ وہ پاس لیٹی کرتی رہتی اور آنسو بہتے رہتے، کبھی کبھی سسکی بھی نکل جاتی، مگر عارف کو کب پرواہ تھی؟ کئی بار تو اسے عارف کی باتوں سے محسوس ہوتا جیسے دونوں دن بھر ساتھ رہے ہوں اور اب دن کی باتوں کو یاد کر کے انجوائے کر رہے ہوں۔ اور آخر ایک روز مریم رہ نہ سکی۔ جب عارف نے رات کے 2:30 بجے اس بلو سے بات کر کے فون آف کیا تو مریم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کہاں؟ میں نے کہاں جانا ہے؟ مریم نے آنسوں کا گھونٹ بھرا۔ پھر اٹھ کر کیوں بیٹھی ہو؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ عارف یہ کون ہے؟ یار کہا تو تھا جو کوئی بھی ہے تمہارا مقام نہیں لے سکتی۔ مجھے تو خود اپنے مقام کی خبر نہیں ہے۔ پریشان نہ ہوا کرو، خود بھی خوش رہو اور مجھے بھی رہنے دو۔ تم کچھ بھی کرتے رہو اور میں تمہارے ساتھ خوش رہوں۔ مریم تڑک کر بولی، کیا کیا ہے میں نے؟ وہ بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگا کر بولا، عارف نامحرم سے اس قسم کا تعلق گناہ ہے۔ مجھے دینیات کا سبق نہ پڑھاؤ۔ وہ تنک کر بولا اور لیٹ گیا۔ میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ یہ غلط راستہ ہے، مجھے پتہ ہے کیا صحیح ہے کیا غلط۔ تم مولون نہ بنو۔ وہ کروٹ بدل کر سو گیا۔ پھر بارہا مریم نے اسے سمجھایا، محبت سے، پیار سے، مگر وہ کہتا تھا میرا راستہ یہی ہے، تم ساتھ نہیں چل سکتی تو بدل لو راہ، چلی جاؤ اپنے میکے۔ لگتا تھا جیسے اسے اس کی پرواہ ہی نہیں۔ وہ کہتا، تمہیں میری ایکٹیویٹیز سے کیا لینا؟ تمہیں گھر میں سب کچھ ملتا تو ہے، نہ شکرا پن کیوں کرتی ہو؟ اب وہ اکثر رات کو دیر سے گھر آنے لگا تھا۔ مریم انتظار کرتی، ٹی وی لگا لیتی، مگر اس کا ٹی وی دیکھنے کو بھی دل نہ چاہتا۔ بیزار ہو کر وہ ٹی وی آف کر دیتی۔ دل پہ گھبراہٹ تاری رہتی۔ اس کی محبت اسے بڑے بڑے وسوسے ڈالتی۔ حالات بھی اچھے نہ تھے، دن دہاڑے تو قتل ہو جاتے تھے۔ وہ دیر سے آتا تو کتنی ہی دعائیں مانگتی۔ کسی کام میں دل نہ لگتا تھا اور نہ ہی اسے اجازت تھی کہ وہ عارف کو فون کر کے پوچھ لیتی کہ کہاں ہو، کیونکہ جب پہلی بار عارف کو گھر آنے میں دیر ہو گئی تو مومو نے اسے فون کر دیا تھا۔ کہاں ہو آفو؟ اس کی آواز سنتے ہی مریم کی آواز بھر آ گئی۔ میں دوستوں کے ساتھ شہر سے باہر ہوں، 2 گھنٹے تک آ جاؤں گا، اس نے نہایت نرمی سے کہا اور فون بند کر دیا۔ وہ مطمئن ہو گئی تھی، 2 کے بجائے وہ 4 گھنٹے بعد آیا تھا۔ تم نے فون کیوں کیا تھا؟ وہ گھر آتے ہی بولا، تم لیٹ ہو گئے تو میں پریشان تھی۔ مریم نے لگاوٹ سے کہا، میں مر تو نہیں گیا تھا؟ وہ جھنجھلا گیا۔ اللہ نہ کرے وہ تڑپ کر رہ گئی۔ آئندہ فون مت کرنا، میں جہاں بھی ہوں گھر تو آنا ہوتا ہے، عارف نے نرمی سے کہا۔ عارف فون ہی تو کیا ہے، کیا ہوا اگر؟ مریم نے کہنا چاہا۔ اچھا نہیں لگتا مومو جانی، میں دیہاتی اور غیرت مند مرد ہوں، میں نہیں چاہتا کہ کوئی تمہاری آواز بھی سنے، دیکھنا تو درکنار۔ جی، سیل فون سے آواز کلیئر سنائی دیتی ہے۔ میں اس وقت دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا، عارف محبت سے سمجھا رہا تھا اور مریم کو احساس ہوا کہ واقعی اس نے غلطی کی ہے۔ سوری عارف، آئندہ ایسے نہیں کروں گی، البتہ تم مجھے فون کر دیا کرو جب دیر سے آنا ہوتا کہ میری دھڑکنیں نہ رکتی رہیں۔ مریم نے اس کے کندھے سے سر ٹکا کر کہا تو وہ ہنس دیا، جلی نہ ہو، تیرا دل تو چڑی جیسا ہے۔ خیر میں آئندہ بتا دوں گا۔ عارف نے اس کا ہاتھ تھام کر چوم لیا تھا۔ دن بدن عارف کا رویہ اس سے بدل رہا تھا، دونوں کے تعلقات میں سرد مہری آتی جا رہی تھی۔ مریم کے سمجھانے کا اس پر کچھ بھی اثر نہ ہوا تھا۔ دن بھر وہ غائب رہتا اور رات کو بھی وہ فون پر گپوں میں مصروف رہتا۔ پتہ نہیں کیسی باتیں تھیں جو ختم ہی نہ ہوتی تھی، جبکہ مریم ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اندر کی جنگ اس کے چہرے سے عیاں تھی، اس کے چہرے کی رونق ختم ہو رہی تھی۔ وہ شیشے میں خود کو دیکھتے ہوئے بھی ڈرتی تھی، گالوں کی ہڈیاں ابھر آئی تھیں اور چہرہ زرد ہو گیا تھا۔ اپنے آپ سے بھی وہ بیگانہ ہو گئی تھی۔ وہ 2 دن تو بالوں میں برش ہی نہ کرتی، میک اپ کو ہاتھ نہ لگاتی، بھلا کس کے لیے بنتی سنورتی؟ لگتا تھا وہ تو اس کے وجود سے ہی لا علم ہے۔ وہ دیکھتا تھا کہ وہ رو رہی ہے، پر کبھی اس کے آنسو نہیں پہنچے، کبھی نہیں جاننا چاہا کہ اسے کیا تکلیف ہے۔ البتہ خالدہ پریشان تھی۔ تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے مومو؟ مامی کچھ بھی نہیں، وہ مسکراتی۔ کتنی ماڑی ہو گئی ہو، وہ بولی۔ آپ کو لگتی ہوں، میں تو چنگی بھلی ہوں، اداس ہو تو پیکے میکے چلی جاؤ، انہوں نے کہا۔ نہیں مامی، پچھلے ماہ تو ہو آئی ہوں اور ابھی عارف بھی مصروف ہیں۔ ایسی کون سی مصروفیت ہے؟ گندم کی کٹائی ہو گئی ہے، صابر کپاس کی بوائی کر رہا ہے، میں اسے کہتی ہوں نہیں مامی ابھی موڈ نہیں ہے، چلو جیسے تمہاری مرضی۔ وہ مطمئن ہو گئی تھی کہ میاں بیوی کی کھٹ پٹ نہیں ہے، اور اس روز وہ ساری رات گھر نہ آیا اور ہر آہٹ پر چونکتی رہی۔ پہلے تو رات کو دیر سے صحیح آ جاتا تھا، مریم کی ساری رات آنکھوں میں کٹی تھی اور وہ دشمن جان غائب تھا۔ تو عارف جاوید، آج تم نے وہ حد، وہ پردہ بھی پار کر ہی لیا، میرا حق کسی اور کی جھولی میں ڈال دیا۔ وہ
جائے نماز پر بیٹھی اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جھر جھر بہے چلے جا رہے تھے۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ روتی رہی اور پھر اس نے نیچے کچن میں کھٹر پٹر کی آوازیں سنی تھی۔ سکینہ صبح صبح سب کے لیے ناشتہ تیار کرتی تھی اور مومو دوپہر کے لیے 2 سالن بنا لیتی۔ اس نے واش روم میں جا کر چہرہ دھویا کہ مسلسل رونے سے آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ نیچے جانا فضول تھا، سب اس سے رونے کا سبب پوچھتے۔ وہ آرام سے آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ ساری رات سوئی نہ تھی مگر اب بھی نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ رہ رہ کر عارف کی کچھ ادائیاں یاد آتی اور وہ رو پڑتی۔ اس کی نظریں رات بھر وال کلاک پر رہی تھی اور اب بھی سوئیوں ٹک ٹک کے ساتھ اس کی نظریں کلاک پر جمی ہوئی تھی۔ مومو بیٹیا، خالدہ اسے آوازیں دے رہی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی، آنسو صاف کیے اور لاک کھول دیا۔ بیٹیا طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ دروازے میں کھڑی پوچھ رہی تھی۔ جی مامی، وہ بولی۔ پھر نیچے کیوں نہیں آئی؟ ناشتہ بھی نہیں کیا؟ بس آنے ہی والی تھی، اصل میں آنکھ ہی نہیں کھلی۔ پھر آ جاؤ جلدی سے، عارف کو بھی اٹھا دو، ناشتہ کرے۔ وہ مامی جی۔ مریم کے سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ کیا ہوا؟ وہ چونکی۔ وہ صبح صبح ہی چلے گئے ہیں، کہہ رہے تھے ضروری کام ہے، آ کر ناشتہ کر لوں گا، مریم نے بات بنائی۔ اچھا چلو تم تو آؤ، میں انتظار کر رہی ہوں۔ خالدہ واپس پلٹ گئی۔ تم بتا دیتی کہ رات عارف گھر آیا ہی نہیں، کوئی اس کے اندر بولا تھا۔ کیسے بتاتی؟ مریم نے آہ بھری۔ عارف نے کہا تھا اس کمرے کی بات باہر نہیں جانی چاہیے، ورنہ ذمہ دار تم ہوگی۔ اگر میں مامی کو بتا دیتی تو پتہ نہیں وہ مجھے کتنی بڑی سزا دیتا۔ مریم نے لباس بدلا اور ہلکا ہلکا میک اپ کر کے وہ نیچے آ گئی۔ رات کو گھر نہیں آنا تھا تو مجھے بتا دیتے۔ دوپہر کو عارف گھر آیا تو اس کے خوشی سے دمکتے چہرے کو دیکھتے ہوئے مریم نے کہا تھا پھر تم کیا کر لیتی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ آرام سے سو تو جاتی، تم نہ جاگا کرو، سو جایا کرو کمرہ لاک کر کے، میرے پاس چابی ہے، وہ اطمینان سے بولا۔ پھر شرٹ اتار کر بیڈ پر پھینکی اور واش روم میں چلا گیا۔ مریم نے قمیص اٹھائی تو چونک گئی۔ کالر پر بازو پر لپسٹک کے نشان تھے۔ اس نے قمیص واپس بیڈ پر پھینک دی جیسے کوئی غلیظ کپڑا پھینکے۔ الماری سے عارف کے لیے بلو کلر کا شلوار سوٹ نکالا اور کونٹی پہ لٹکا دیا۔ نیچے آ کر اس نے عارف کے لیے اسکواش بنایا اور جب وہ کمرے میں آئی تو عارف نہا کر کپڑے بدل چکا تھا۔ بڑی خواہش ہو رہی تھی ٹھنڈے پانی کی۔ عارف نے گلاس اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا، پھر رات کیسی گزری؟ ڈر تو نہیں لگا؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اپنے گھر میں ڈر کیسا؟ وہ بے پرواہی سے بولی۔ یہ ہوئی نا بہادروں والی بات۔ اس کا موڈ نہایت خوشگوار تھا۔ میں بہت بہادر ہوں عارف، وہ مسکرائی۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ تم تھے کہاں؟ بس یار دوستوں نے رات آنے ہی نہیں دیا، کبھی کبھار محفل جم جاتی ہے نا تو پھر روک لیتے ہیں۔ آئندہ رات کو نہیں رکوں گا، کہہ دوں گا دن کا پروگرام بناؤ، میری بیوی میرے بغیر نہیں سوتی۔ شوخی اس کے چہرے اور لہجے سے عیاں تھی اور مریم کو تو اس کے جھوٹ پر پتنگے لگ گئے۔ وہ بجائے شرمندہ ہونے کے خوش ہو رہا تھا۔ وہ رہ نہ سکی اور بولی، عارف اپنے دوستوں سے کہہ دو لپسٹک لگا کر تمہارے قریب نہ آئیں، اگر آئیں تو تمہاری قمیص پر نشان تو نہ لگائیں۔ تم میرے کپڑوں کو چیک کرتی ہو؟ عارف کا پارا ایک دم ہی ہائی ہو گیا۔ اس نے گلاس ٹرے میں پٹک دیا۔ نظر پڑ گئی، نمایاں نشان تھے نا۔ اپنی اوقات میں رہو بد کردار عورت۔ عارف مارے حیرت کے اس کی آواز ہی نہ نکل رہی تھی۔ جو عورتیں مردوں کی ٹو میں رہیں وہ بد کردار ہوتی ہیں۔ وہ چلایا، تم خود بد کردار ہو اور کہتے مجھے ہو؟ مریم کے تو تلوؤں میں لگی اور سر میں پھوٹی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بول پڑی تھی، بکواس کی تو زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ میں بکواس کروں گی؟ تمہیں جرأت کیسے ہوئی مجھے بد کردار کہنے کی؟ ہاں؟ مریم کی آواز بھی اونچی ہو گئی۔ مجھے کہتی ہے کہ میں بد کردار ہوں؟ عارف نے اس کی چوٹی پکڑ لی اور زور سے جھٹکا دیا۔ مجھے کہتی ہے؟ جرأت کیسی ہوئی؟ مریم کی سسکاری نکل گئی مگر اسے عارف سے اب ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے بھی تو اس کے کلیجے پر ہاتھ ڈالا تھا، وہ بھی بولنے سے باز نہ آئی۔ تم اپنے گریبان میں جھانکو، تم کیا ہو عارف جاوید؟ اور پھر عارف نے آؤ دیکھا نہ تاؤ زور سے تھپڑ اس کے گال پر دے مارا۔ وہ بیڈ پر گر گئی۔ مجھے بد کردار کہتی ہے تو بول۔ ہاں کہوں گی، تم خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نافرمان ہو، تم زانی ہو جس کی بخشش نہیں ہے، سنا تم نے؟ اور میں ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نافرمان ہو۔ پھر بکواس کی تم نے؟ عارف ہونٹ کو چلتے ہوئے آگے بڑھا۔ اب مجھے مت مارنا عارف، کیا کر لو گی؟ ہاں میں تمہیں کہہ رہی ہوں مجھے مت مارنا، یہ رب کا فرمان ہے۔ تم برے مرد ہو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تم اچھی ہو؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ میری اچھائی کے تم خود گواہ ہو۔ میں اپنی گواہ ہوں، میرا دل، میرا ذہن، میرا جسم پاک صاف ہے۔ تم خود کو دیکھو، شیطان کے بہکائے میں آئے ہوئے ہو، شیطان کے چیلے ہو تم، مجھے تم سے گھن آتی ہے۔ پھر تم؟ عارف نے مٹھیاں بھیج لی، پھر اس پر قہر آلود نظر ڈالتے ہوئے تن فن کرتا ہوا کمرے سے نکل گیا مگر وہ دروازہ بند کرنا نہ بھولا تھا۔ وہ سر پر ہاتھ رکھ کر روتی رہی، سسکتی رہی۔ کوئی ایسا کندھا نہ تھا جس پر سر رکھ کر آنسو بہاتی، بس خود ہی اپنی محبت کا ورثہ خود کو دے رہی تھی۔ بس اب بہت ہو گیا عارف، میں مزید نہیں رہ سکتی، مجھے تم سے دور ہو جانا چاہیے۔ سمجھا لیا تمہیں مگر تمہارے آنکھوں پر پٹی بندھی ہے اور دل پر مہر۔ رات کا کھانا بھی اس نے برائے نام کھایا تھا۔ سکینہ نے اس کی سوجی آنکھیں دیکھ کر کوئی سوال نہ کیا تھا۔
لیکن اس نے محسوس کیا تھا کہ سکینہ کی نظریں اس پر جمی ہیں۔ وہ کچھ کہنا چاہتی ہے مگر چپ ہے، اور وہ اس کی بولتی نظروں سے بچنے کے لیے جلدی سے کمرے میں چلی آئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد خیال آیا کہ عارف کے لیے دودھ تو لائی نہیں۔ وہ سونے سے پہلے دودھ پینے کا عادی تھا۔ وہ کچن میں آئی تو سکینہ دلہا کے ساتھ کچن صاف کروا رہی تھی۔ کیا چاہیے مریم؟ دودھ عارف کے لیے جگ میں رکھا ہے، میں نے سوچا شاید آج بھی عارف نہ آئے تو تم دودھ نہیں لے گئیں، سکینہ نے آہستہ سے کہا۔ جی، مریم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ مریم ایک بات کہوں؟ سکینہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ بے شک تم بہت پڑھی لکھی ہو، مگر شادی کے بعد کی زندگی کے بارے میں کتابیں کچھ نہیں بتاتی، بلکہ زندگی خود ہی بتاتی بھی ہے اور سمجھاتی بھی ہے۔ میں سمجھی نہیں۔ مریم واقعی کچھ نہ سمجھی تھی۔ تم عارف کو اس کے حال پر چھوڑ دو، یہ مردوں کے کھیل ہیں، کھیلنے دو اسے بھی، یہ سب کھیلتے ہیں۔ تم لڑو گی، رو گی، اپنا نقصان کرو گی، نہ دو توجہ، جہاں جانا ہے جائے، گھر نہ آئے تو نہ پوچھو۔ وہ جو کہتے ہیں آوے دے ڈھولانی نے جتی تھو گولا، آ جائے تو محبوب ہے، نہ آئے تو ہماری جوتی سے قربان ہو۔ سکینہ بھابھی میں برداشت کروں؟ مریم حیرت اور دکھ سے بولی۔ کرنا پڑتا ہے، یہ یہاں کی عورت کا نصیب ہے، خالدہ چاچی اب تک برداشت کر رہی ہیں، سکینہ ہولے سے بولی۔ کیا؟ مریم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ جو بڈھی سی مائی نعمت آتی ہے نا، چاچا سکندر کے مزارے کی بیوی ہے، ساری جوانی اسی کے ساتھ چاچا نے گزار دی۔ او نو، مریم کے لیے یہ نیا انکشاف تھا۔ دیکھ لو چاچی کو پتہ ہے پھر بھی، سکینہ کہہ رہی تھی۔ اتنا دل گردہ ایسا حوصلہ میرا تو نہیں ہو سکتا۔ مریم حیران تھی۔ اور صابر بھائی؟ مومو نے پوچھا تو سکینہ کے لبوں پر زہر خند پھیل گیا۔ صابر کون سا فرشتہ ہے؟ مومو اس حمام میں سب ہی، بس تو خود کو روک نہ لا، دیکھتی رہ اور کوٹتی رہوں۔ مریم نے اسے دیکھا۔ ہاں یہی نصیب ہے ہمارے، وہ آہ بھر کر بولی، مگر میں اپنا نصیب ایسا نہیں چاہوں گی۔ دیکھنا ہمیں گھر ملا ہوا ہے، روٹی کپڑا ملتا ہے، اور بچی کچی محبت بھی مل جاتی ہے، سکینہ آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی، مگر لہجہ رو رہا تھا، لفظ قطرہ قطرہ آنسو بہا رہے تھے۔ مگر میں بچی کچی محبت پر گزارا نہیں کروں گی، مریم نے عزم سے کہا۔ میں روکوں گی عارف کو، گھاٹے میں رہوں گی، دیکھی جائے گی۔ مریم کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا کہ سکینہ کام گئی اور بولی، اپنا نقصان نہ کر بیٹھنا، ان کا کیا بگڑے گا، دوسری لے آئیں گے۔ مریم کے دل پر کھونسا لگا، مگر وہ دل کا درد چھپا کر بولی، کسی کو تو پہلا قدم رکھنا ہوگا، کوئی تو ہو جو ان کے غلط جذبوں کے آگے بند باندھے، غلط راستے سے روکے۔ کس میں اتنی جرأت ہے بھلا؟ عارف جاتا کہاں ہے؟ مریم نے پوچھا۔ پہلے بھی کئی جگہ دوستیاں تھیں، اب پچھلے سال سے صرف ایک ہی ہے جو مربائی کروڑ پکا میں رہتی ہے، بڑی سونی اور ترہدار ہے، سنا ہے ڈراموں میں کئی کام کرتی ہے۔ وہ جو اسٹیج ڈرامے ہوتے ہیں نا، سکینہ سرگوشی میں بتا رہی تھی۔ تمہیں یہ سب کس نے بتایا؟ دلہا کا مرد ہے نا، وہ عارف کا ڈرائیور ہے رحمت، سکینہ بولی۔ اوہ، مریم کے لب سکڑ گئے۔ پھر عارف اسے شادی کر لیتا۔ کھیلنے کی اجازت ہے مگر شادی کی اجازت نہیں۔ آگ کر دیا جائے تو کنگلے یار وہ بھی نہیں رکھتی۔ سکینہ کے لب مسکائے۔ کبھی کوئی آگ بھی ہوا؟ ایمی ڈراوے ہیں؟ مریم نے پوچھا۔ نہیں مریم، میرا سگا ماما تھا مراد علی، اس نے کنجری سے شادی کر لی، میرے نانا نے اسے آگ کر دیا، ایک مرلہ زمین بھی نہ دی، پورے 10 مربع اس کے حصے کے تھے، بھائیوں میں بانٹ دیے۔ مریم حیرت سے سن رہی تھی۔ تم عارف کو سمجھا دیکھو، شاید سیدھا ہو جائے، مگر ہے مشکل، سکینہ بولی۔ پھر دودھ کا جگ اسے تھما دیا۔ یہ لے جاؤ، دلہا آنے والی ہے، یہ نہ ہو وہ سن لے پھر رحمت کو بتا دے، ملازموں کا کیا اعتبار، پھر تیری اور میری چترول ہو جائے گی۔ سکینہ کے لب مسکرا رہے تھے مگر لہجے میں خوف تھا۔ مریم کو اپنی پرواہ نہ تھی، مگر سکینہ کا برا وہ نہیں چاہتی تھی۔ جگ لے کر وہ کچن سے نکل آئی۔ آج عارف جلدی آ گیا تھا۔ مریم بیڈ پر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، اسے دیکھ کر مریم نے سوچا، آج مجھ سے لڑ کر گیا تھا، شاید اس لیے جلدی آ گیا ہے، اب مجھ سے معذرت کرے گا، اپنے برے رویے پر افسوس کرے گا، آئندہ نہ مرنے کا عہد بھی کرے گا۔ وہ واش روم میں گھس گیا تھا۔ جب وہ واش روم سے نکلا تو مریم نے دیکھا، اسکائی بلو کلر کے شلوار سوٹ میں وہ خاصا نکھرا نکھرا سا لگ رہا تھا۔ مریم نے ٹی وی بند کر دیا۔ عارف اس سے بولے بغیر ہی بیڈ کے کنارے پہ ٹک گیا تھا، پھر اس نے قریب پڑا ریموٹ اٹھایا اور چینل سرچ کرنے لگا۔ مریم ایک ٹک اسے دیکھے گئی، وہ پاس تھی اور عارف اس سے اتنا دور۔ مریم کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی۔ تبھی فون کی بپ بجی۔ عارف نے فون اٹھا کر چمکتی اسکرین کی طرف دیکھا اور پھر سلسلہ منقطع کر دیا۔ مریم کو ایک کمینی سی خوشی ہوئی، یعنی ڈسٹرب ہے یہ بھی۔ فون کی بپ پھر ہوئی تو وہ نہایت غصے سے بولا، میں نے فون بند کر دیا تھا، تم نے دوبارہ فون کیوں کیا؟ اب مت کرنا۔ عارف نے یہ کہہ کر ٹی وی آف کیا، تکیہ درست کر کے لیٹ گیا تھا اور اس کی طرف سے کروٹ بدل لی۔ مریم کو بہت دکھ ہوا۔ عارف، مریم نے ہولے سے پکارا مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ کیا مجھ سے بات کرنا بھی گوارا نہیں؟ ہاں بولو، کیا کہنا ہے؟ وہ بیزاری سے بولا۔ تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ مریم نے پوچھا۔ سیدھی بات ہے مریم، مجھے زبان چلانے والی عورت پسند نہیں ہے۔ وہ اس کی جانب پلٹے بغیر بولا۔ عورت یا بیوی؟ مریم نے پھر سوال داغا۔ کوئی بھی ہو،
میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میری ماں اونچی آواز میں مجھے سرزنش کرے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اور تم مجھے بد کردار کہو میری بیوی ہو کے، جو میرے نزدیک پاؤں کی جوتی ہے۔ جوتی اگر کاٹنے لگے تو اسے بدل دیا جاتا ہے، یہ پتہ ہے نا؟ کیا وہ تمہارے سامنے نہیں بولتی؟ مریم نے ایک دم پوچھا۔ بول کے تو دیکھے، زبان کھینچ لوں گا اور پھر قطع تعلق کر لوں گا۔ عارف بے رحمی سے بولا۔ عارف تم اسے چھوڑ نہیں سکتے؟ مریم نے اس کے سپاٹ چہرے کو دیکھا۔ وجہ؟ وہ اسے دیکھنے لگا۔ میری خاطر، مریم نے ہولے سے کہا۔ مریم تم بیوی ہو، یہ گھر تمہارا ہے، مجھے شراکت برداشت نہیں، یہ تو کرنی پڑے گی، مگر یہ وعدہ ہے کہ بیوی صرف تم ہی ہوگی، میرے بچوں کی ماں بھی تم ہی بنو گی۔ وہ میری دوست ہے، جب تک دوستی نبھ سکی نبھاؤں گا، اور میں راستے میں چھوڑنے والا نہیں۔ مجھے چھوڑ دو گے؟ مریم نے الٹا سوال کر دیا۔ اب مجھے سونے دو۔ وہ پھر کروٹ لے کر سو گیا۔ مریم کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگیں، مگر عارف کو تو کوئی پرواہ ہی نہ تھی۔ وہ تو آرام سے سویا ہوا تھا یا شاید جاگ رہا تھا۔ نہ اس نے مریم کے آنسو پہنچے اور نہ ہی تسلی دی، نہ کوئی وعدہ کیا۔ حسب معمول عارف صبح ناشتہ کرتے ہی کہیں جا چکا تھا۔ مریم نے بھی آرام سے ناشتہ کیا اور خالدہ کے کمرے میں چلی آئی۔ خیر تو ہے مومو؟ وہ اس کا ستا ہوا چہرہ دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ مامی میں دادی کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ خیریت؟ وہ حیران تھی۔ رات برا سا خواب دیکھا ہے میں نے، مریم نے کہا۔ فون کر لو، انہوں نے کہا۔ فون صبح عارف نے کروایا تھا۔ پھر؟ وہ بولی۔ طبیعت زیادہ تو خراب نہیں؟ وہ تو کہہ رہی تھی میں ٹھیک ہوں، مگر میرا دل بہت اداس ہے، مومو نے ہولے سے کہا۔ تم عارف سے کہتی وہ لے جاتا، خالدہ نے کہا۔ عارف مصروف ہے، وہ کہتے ہیں اگلے ہفتے چلیں گے، مومو نے بات بنائی۔ لو یہ کیا بات ہوئی؟ میں چلتی ہوں، تم تیاری کر لو، وہ بولی۔ میں تیار ہوں، مریم نے کہا۔ صابر کے بابا تو سویرے ہی گئے ہیں ساہیوال گائے خریدنے، ہم چلتے ہیں، شام تک تو آ جائیں گے نا؟ خالدہ نے پوچھا۔ میں کچھ دن دادی کے پاس رہوں گی، وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ چلو رہ لینا، میں آ جاؤں گی، دولہا کو ساتھ لے لیتے ہیں، تم تیاری کر لو، خالدہ نے محبت سے کہا۔ اور وہ اتنی آسانی سے یہ سب ہونے پر جہاں خوش تھی، وہاں یہ گھر چھوڑتے ہوئے اسے بہت دکھ بھی ہو رہا تھا۔ سب اچھے تھے، صرف وہی اچھا نہ تھا جس کے ساتھ سانگا تھا۔ کیا خبر میری جدائی سے غلط راستے پر سے ہٹا لے، مومو پیکنگ کرتے ہوئے سوچ رہی تھی، اور کمرے سے نکلنے سے پہلے وہ دادی کو فون کرنا نہ بھولی تھی۔ بس میں آ رہی ہوں، رات آپ کے بارے میں بہت برا خواب دیکھا تھا، مجھے چین نہیں، چلو آ جاؤ، میں بھی اداس ہوں، پورے 2 ماہ ہو گئے ہیں تم ملنے نہیں آئی، دادی نے بھی چاو سے کہا تھا۔ گھر پہنچنے پر حسب سابق اس کو بہت محبت سے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا، مگر دادی اسے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ خالدہ آرام کرنے کمرے میں گئی تو دادی نے کھٹ سے پوچھا، کیا ہوا ہے تجھے؟ کچھ نہیں، وہ آہستہ سے بولی۔ ایسی مرجائی ہو جیسے باسی پھول، دادی نے پریشانی سے کہا۔ اب ایسی فضول مثالیں تو نہ دے، وہ مسکرائی۔ نہ چہرے پہ تیرے رونق ہے، نہ آنکھوں میں چمک، نہ ہونٹوں کی کلیاں چٹکتی ہیں۔ دادی آج کل کیا فلمیں دیکھ رہی ہیں؟ مریم نے مذاقن کہا۔ سچ بتا بیٹا، عارف سے تو جھگڑا نہیں ہوا؟ نہیں، اس سے جھگڑا کیوں ہوگا، مریم خوش دلی سے بولی۔ پھر؟ وہ اصل حقیقت جاننا چاہتی تھی۔ میں آپ کے لیے بہت اداس ہو گئی تھی، مریم کی آواز بھر آ گئی۔ میں صدقے، دادی نہال ہو گئی۔ اب میرے بغیر عادت ڈالو، کیونکہ تم اپنے گھر بار والی ہو، ہم آج ہیں کل نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، میں تو یہی دعا کرتی ہوں۔ وہ دادی کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ صبح وہ خاصی دیر سے اٹھی تھی۔ علیزہ یونیورسٹی جا چکی تھی اور اسے پتہ بھی نہ چلا کب وہ کمرے سے گئی تھی، کئی روز سے جاگ رہی تھی، اس لیے بے ہوش ہو کر سوئی تھی۔ وہ جلدی سے دادی کے کمرے میں آئی جہاں سب بھی جمع تھے۔ ملک نواز ماں کا ہاتھ تھامے بیٹھے تھے، نفیسہ ساس کے پاؤں دبا رہی تھی، سائرہ بھی قریب ہی بیٹھی تھی، اور وہ جو سمجھی تھی علیزہ یونیورسٹی گئی ہے وہ بھی کمرے میں موجود تھی۔ کیا ہوا دادی کو؟ مریم نے بے قراری سے آگے بڑھتے ہوئے کہا، اور نفیسہ نے اسے ایسی خونخوار نظروں سے اسے دیکھا کہ لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ سمجھ گئی تھی، انہیں میرے کارنامے کی خبر ہو گئی ہے۔ اماں اب آپ ٹھیک ہے نا؟ ملک نواز پوچھ رہے تھے۔ ہاں بیٹا، بس ذرا چکر آ گیا تھا، تم سب یوں ہی پریشان ہو گئے، اب جاؤ اپنے کام کرو، میری وجہ سے بن گئے ہو، دادی نے ملک نواز کو کہا تو وہ اٹھ کر چلے گئے۔ علیزہ دادی کے لیے دودھ گرم کر لاؤ، نفیسہ نے کہا۔ اب آپ کیا محسوس کر رہی ہیں اماں؟ مریم نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں بچے، اگر اماں کو کچھ ہو جاتا تو میں تیری قبر کھٹ دیتی، نفیسہ نے مریم کو سخت لہجے میں کہا۔ کیوں، میں نے کیا کیا؟ مریم نے تنک کر کہا۔ ہمارے منہ پر کالک مل دی ہے تو نے، نفیسہ بولی۔ کون سی کالک، کیسی کالک؟ وہ جان کر انجان بن گئی۔ ہمارے خاندان میں کبھی لڑکیاں ناراض ہو کر میکے نہیں آتی، ہر طرح کے حالات میں سسرال میں رہتی ہیں، گزارا کرتی ہیں، نفیسہ نے بتایا۔ مگر میں وہاں گزارا نہیں کرنا چاہتی، مریم نے ترشی سے کہا۔ کیوں نہیں چاہتی؟ تیاری کر، شکیل تجھے چھوڑ آئے، نفیسہ نے کہا۔ میں نہیں جاؤں گی، مریم پاؤں پٹک کر بولی۔ وہاں سے اب تجھے کوئی لینے نہیں آئے گا، نفیسہ نے اطلاع دی۔ نہ آئے، میں جانا بھی نہیں چاہتی، اس نے اپنی بات دہرائی۔ تجھے پتہ ہے عارف نے کہا ہے کہ تم اس کے اجازت کے بغیر گئی ہو، جیسے گئی ہو آ جاؤ 2 دن کے اندر اندر،
ورنہ ساری زندگی بیٹھی رہو۔ وہ تو خالدہ سے بھی لڑا کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر تمہیں لے کر کیوں آئی۔ تم نے تو اس عمر میں خالدہ کے چونٹے پہ بھی خاک ڈلوائی۔ اس میں خاک کی کیا بات ہے، میں آنا چاہتی تھی آ گئی، وہ بے پرواہی سے بولی۔ خالدہ سے تم نے کیوں کہا کہ عارف سے تم نے اجازت لے لی ہے؟ نفیسہ نے تنک کر کہا۔ پھر میں کیسے آتی؟ مریم نے پوچھا۔ نفیسہ مت لڑو، اس سے کوئی وجہ ہوگی تو آئی ہے۔ مجھے پتہ ہے میری بچی بہت صابر ہے، دادی آہستہ آہستہ بول رہی تھی۔ دادی میں کیسے اس کے ساتھ رہوں؟ عارف کے غیر عورتوں سے تعلقات ہے، وہ مجھے مارتا ہے، ساری ساری رات ان سے فون پر بات کرتا ہے تو مجھے کمرے سے نکال دیتا ہے۔ میں کیسے رہ سکتی ہوں ایسے شخص کے ساتھ؟ اور وہ برائی کو برائی بھی نہیں سمجھتا۔ اس نے آہستہ آہستہ ماں اور دادی کو سب کچھ بتا دیا۔ دماغ خراب ہے تیرا، مردوں کے یہ مشغلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہو جائے گا، تم نے بس جانا ہے وہاں، نفیسہ کہہ رہی تھی۔ امی سب کچھ جاننے کے باوجود آپ کہہ رہی ہیں میں جاؤں؟ مریم حیران و ششدر تھی۔ وہ تو سمجھی تھی کہ ماں یہ سب سن کر اس کا ساتھ دے گی، مگر وہ تو کہہ رہی تھی ہاں یہ میں کہہ رہی ہوں، تم جاؤ اپنے گھر، میں مر جاؤں گی مگر وہاں نہیں جاؤں گی، میرا عارف کے ساتھ گزارا نہیں ہے۔ مریم نے صاف صاف کہہ دیا۔ تمہیں گزارا کرنا ہوگا، نفیسہ نے غصے سے کہا۔ کیوں؟ مریم ابرو چڑھا کر بولی۔ کیا کمی ہے، وہاں اپنی مرضی کی مالک ہو، میرا مرد میری مرضی پہ چلتا ہے۔ مریم نے پوچھا۔ اس معاشرے میں کوئی مرد عورت کی مرضی پہ نہیں چلتا، اگر کوئی ایسا کرے تو اسے زن مرید کہتے ہیں۔ میں اسے یہ تو نہیں کہتی مجھے ہنڈوے جلائے، مگر اب بکواس نہ کر اور تیاری کر، نفیسہ نے ڈانٹا۔ مجھے نہیں جانا، یہ آپ سن لیں، وہ غصے سے بولی اور تنتناتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ اور نفیسہ ساتھ سے کہہ رہی تھی اماں آپ کا لاڈ ہے یہ جو اتنی خود سر ہو گئی ہے، تم پریشان نہ ہو، مان جائے گی۔ دادی نے ہولے سے کہا۔ لوگ کیا کہیں گے، ملک نواز کی بیٹی روز ناراض ہو کر آ بیٹھی ہے۔ نفیسہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے کلائی سے پکڑیں اور سسرال چھوڑ آئیں۔ اس کے بھائیوں کو پتہ چلا تو انہوں نے اس کی طرفداری کی۔ عارف نے اچھا نہیں کیا، غلطی خود کی، اور مارا مومو کو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ سائرہ کہہ رہی تھی۔ میں خون پی جاؤں گا اس کا۔ شکیل بھی غصے میں آ گیا۔ پھر دادی نے سنبھالا۔ جب ہم بڑے بیٹھے ہیں تو تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، کچھ بھی تھا اس گھر میں بڑوں کا احترام تھا۔ شکیل نے سر جھکا لیا۔ امی اور دادی اس سے یہی سمجھاتی کہ وہ سسرال جائے، وہ کچھ نہ کہتی اور چپ چاپ ان کی سن لیتی۔ خالدہ مامی نے اسے فون کیا تھا۔ مومو آ جاؤ بیٹا، عارف ضدی ہے، وہ تمہیں لینے نہیں آئے گا۔ وہ دکھی تھی۔ نہ آئے، میں بھی مری نہیں جا رہی اس کے پاس جانے کو۔ وہ خالدہ سے الجھ پڑی اور وہ کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ دادی نے خالدہ سے کہا تھا کہ وہ ایک بار یہاں آئیں تو انہوں نے کہا میں نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ دادی نے پوچھا۔ سکندر نے کہا ہے یہ مومو اور عارف کا معاملہ ہے اور یہ کہ وہ عورت ہے، اپنے مرد کی بات مانے۔ آپ سمجھائیں خالہ۔ وہ روتی رہیں اور دادی کو بھی رلاتی رہیں۔ خالدہ کے آنسوؤں نے دادی کو بھی دکھی کر دیا تھا۔ وہ چاہتی تھی مومو چلی جائے مگر وہ اپنی بات سے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ اسے میکے آئے 3 ماہ ہو گئے تھے، اس کے سسرال سے کوئی بھی نہ آیا تھا، عارف نے تو رابطہ ہی نہ کیا تھا۔ خالدہ فون کرتی رہتی تھی، جب بھی دادی سے بات ہوتی رو پڑتی۔ دادی جانتی تھی خالدہ واقعی کچھ نہیں کر سکتی، اپنے ماحول اور رسم و رواج کا ہر کسی کو علم ہوتا ہے۔ آج اچانک ہی نفیسہ نے بتایا تھا عارف آ رہا ہے۔ پہلے تو وہ حیران ہوئی اور پھر اس نے کہہ دیا وہ نہیں جائے گی۔ وہ واقعی اب ذہنی طور پر جانے کے لیے تیار نہ تھی۔ نفیسہ اور دادی خفا بھی ہوئی تھی مگر اسے کب پرواہ تھی، اب اس نے پرواہ کرنی چھوڑ دی تھی۔ دادی نے خالدہ کو منع کر دیا تھا کہ آج عارف کو نہ بھیجیں۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ خالدہ نے کیا جواب دیا، البتہ وہ مطمئن تھی کہ عارف آج نہیں آئے گا۔ ناشتے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ علیزہ یونیورسٹی جا چکی تھی، وہ کمرے کی بکھری چیزیں سمیٹنے لگی۔ سونے کا موڈ ہو رہا تھا مگر وہ کپڑے استری کرنے کے لیے پھر لاؤنج میں آ گئی۔ واقعی اس کے کپڑے خاصے ملگیجے ہو رہے تھے۔ تبھی سائرہ آ گئی۔ تمہیں عقیل بلا رہے ہیں۔ کیوں؟ مریم نے پوچھا۔ جا کر پوچھ لو، سائرہ نے ہولے سے کہا۔ تم جاؤ، میں استری کر دیتی ہوں۔ مریم نے طویل سانس لی۔ مجھے پتہ ہے وہ بھی یہی کہیں گے کہ عارف کے پاس چلی جاؤ، یہ بات نہیں ہے۔ پھر؟ مریم نے سائرہ کی طرف دیکھا۔ مریم اصل میں عقیل چاہتے ہیں کہ اگر تم عارف کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اس رشتے کو ختم کر دو۔ جی میں ختم کر دوں؟ وہ حیران تھی۔ آخر کب تک یوں بیٹھی رہو گی؟ 6 ماہ تو ہو گئے ہیں، آر یا پار۔ عقیل کہہ رہے تھے کہ اگر تم کہو تو وہ خلا کا مقدمہ دائر کر دیں۔ سائرہ نے کہا تو مریم کو لگا جیسے کسی نے برچی کپو دی ہو۔ تم سوچ لو پھر بتا دینا مجھے۔ سائرہ نے کہا میں عقیل کو بتا دیتی ہوں، جو انہوں نے کہنا تھا میں نے بتا دیا ہے۔ بھائی عمیر اب بھی تمہارے منتظر ہیں۔ مریم سے کپڑے استری نہ کیے گئے، وہ اسی چیئر پر ڈھہ گئی۔ خلا عارف میں دماغ میں جوار بھاٹا آ گیا تھا، آندھیاں سی چل رہی تھی، ہر سمت دھول ہی دھول تھی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل بیٹھنے لگا۔ وہ تو سمجھتی تھی وہ عارف سے نفرت کرتی ہے، ایسا تو نہ تھا، اس کا اندر تو کرلا رہا تھا، زخمی کونچ کی مانند۔ ہاتھ پاؤں سرد ہو رہے تھے۔ عارف، عارف تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی مگر یہ بھی چاہتی ہوں میرے نام کے ساتھ تمہارا نام لگا رہے۔ میں تو سمجھتی تھی مجھے تم سے نفرت ہے،
لیکن ایسا نہیں ہے، میں چاہ کر بھی تم سے نفرت نہیں کر سکتی۔ میری محبت پر میری نفرت اثر انداز نہیں ہو سکی۔ میں جو سمجھتی تھی مجھے تم سے نفرت ہو گئی ہے، ایسا تو نہیں ہوا۔ اگر ایسا ہوتا تو آج سائرہ کی بات سن کر دل خوش ہوتا۔ میرے اندر تو شام غریبہ مچ گئی ہے۔ وہ گھٹنوں میں چہرہ چھپا کر رو دی۔ میں خلا نہیں لوں گی، خواہ تم مجھے لینے نہ ہو، ساری عمر تمہارے نام پر بیٹھی رہوں گی۔ وہ دل ہی دل میں عارف سے مخاطب تھی اور آنسوں کا سمندر اس کے آنکھوں میں ٹھاٹے مار رہا تھا۔ مریم! عارف کی گمبھیر سی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی، جیسے وہ اسے ہولے سے پکارتا تھا۔ الویژن! اس نے روتے روتے سوچا۔ مومو، میری مومو، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ کوئی اس کے بے حد قریب بولا تھا۔ مریم نے ایک جھٹکے سے گھٹنوں سے سر اٹھایا تو اسے لگا جیسے حیات آنکھوں میں سمٹ آئی ہو۔ عارف! مریم کے لب کانپے، وہ نیچے زمین پر بیٹھ گیا اور کرسی پر بیٹھی مریم کی گود میں اپنا سر رکھتے ہوئے بولا، میں تھک گیا ہوں مریم، میری تھکن کے کانٹے چن لو، میں بہک گیا تھا۔ تم نے سچ کہا تھا، مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا، مگر مریم قصور میرا بھی نہیں، کبھی کسی نے اس راہ سے روکا ہی نہیں، یہ کہا ہی نہیں کہ یہ غلط راستہ ہے، گناہ کا راستہ ہے۔ تم نے مجھ سے کہا، تم نے مجھے اس برائی سے روکا، مگر میرے اندر میری انا نے مجھے ایک عورت کی بات نہ ماننے دی، یا شیطان نے کہا عورت کی اور تم مانو۔ لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے لبوں سے ادا ہو رہے تھے۔ مریم! پھر تم چلی آئی تو یقین کرو میں ٹوٹ گیا، میں بکھر گیا۔ تم کیوں آ گئی تھی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ تم نے میری محبت کی قدر نہ کی تھی عارف، میں تو تمہاری زیادتیوں کے باوجود تمہارے ساتھ رہ رہی تھی۔ مریم نے اس کے گھنے بالوں میں انگلیاں پھنسا دی۔ ہاں، میں نے تمہاری قدر نہ کی، تمہاری محبت کو ٹھوکر مار دی، مگر مجھے پتہ نہ تھا کہ تم میرے لیے کس قدر اہم ہو۔ پھر بلایا کیوں نہیں؟ لینے کیوں نہ آئے؟ مومو نے کہا۔ میں نے تمہیں بلایا تو تھا کہ آ جاؤ، عارف نے آہستہ سے کہا۔ تم نے تو کہا تھا کہ 2 روز کے اندر آ جاؤ ورنہ ساری عمر میکے بیٹھی رہنا، اب کیوں آ گئے؟ مومو کو اس کا جملہ یاد تھا اور عارف کہہ رہا تھا، جب تک انسان ٹھوکر نہ کھائے تو سنبھلتا نہیں۔ ہم کبھی دوسروں کے تجربے سے نہیں سیکھتے، ہمیشہ اپنے تجربات سچے لگتے ہیں۔ جب میں نے نانو سے کہا کہ صرف 2 دن کے اندر مریم آ جائے جیسے گئی ہے، ورنہ ساری زندگی میکے بیٹھی رہے، میں اور شادی کر لوں گا، مگر تم نہ آئی، میری اتنی بڑی دھمکی کے باوجود بھی، حالانکہ مجھے تم پر بہت غصہ تھا، تم نے مجھے بد کردار کہا تھا اور یہ بات میرے دل کی سلیٹ پر نقش ہو کر رہ گئی تھی۔ تمہارے نہ آنے پر میں نے سوچا اب تمہیں بتا دوں کہ میں کہاں تک جا سکتا ہوں، اور میں نے لمحے کے 1000ویں حصے میں فیصلہ کر لیا کہ بلو سے شادی کر لوں۔ کیا؟ مومو کو لگا جیسے اس کے قریب ہی بم پھٹا ہو۔ ہاں، وہ بولا۔ پھر تم نے شادی کر لی؟ مارے حیرت کے مومو کی آواز ہی نہ نکل رہی تھی۔ سنو تو پوری بات، عارف نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ میں نے اپنے دوست اصغر علی سے کہا کہ میں بلو سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر ابھی کسی کو پتہ نہ چلے، پھر ہم دوست تو ایک دوسرے کے رازداں ہیں۔ اصغر اور شاہد نے میرا ساتھ دینے کا وعدہ کیا، انتظامات مکمل کیے۔ اصغر کا بڑا بھائی ظفر علی بہاولپور میں ہوتا ہے، اس کے ڈیرے پر میرے نکاح کا انتظام کیا گیا۔ میں بھی بلو کو لے کر وقت مقررہ پر وہاں پہنچ گیا۔ بلو بے حد خوش تھی، اس نے 1 روز قبل ہی میرے ساتھ ملتان سے شاپنگ کی تھی۔ حالانکہ اس نے مجھ سے کئی بار کئی مواقع پر زیورات لیے ہیں، مگر وہ اس تقریب نکاح کے لیے ہر چیز نہیں لینا چاہتی تھی، اور میں نے بھی دل کھول کر اسے شاپنگ کرائی۔ پتہ نہیں میرے اندر کون سی بےقلی یا غصہ تھا جس کا اظہار میں اس پر دولت لٹا کر رہا تھا، مگر اندر کی بے چینی اور وہ بےقلی ختم نہ ہو رہی تھی۔ ملک ظفر کے ڈیرے پر سبھی جمع تھے، مگر بلو نے یہاں رکنے سے صاف انکار کر دیا۔ ہم کہیں اور چلتے ہیں عارف۔ ملک ظفر کے ڈیرے کے گیٹ پر گاڑی رکتے ہی وہ بولی۔ کیوں، یہاں کیوں نہیں؟ میں نے اس کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھا۔ بس یہاں نہیں، جلدی چلو، وہ بے قراری سے بولی۔ اس سے پہلے کہ میں گاڑی ریورس کرتا اصغر اور شاہد آ گئے۔ یار آؤ، سب انتظام ہے، جلدی سے نکاح پڑھوا لیں۔ میں نے بلو کی طرف دیکھا جس کا چہرہ سرسوں کے پھول کی مانند ہو رہا تھا، اتنا میک اپ بھی اس کے چہرے کی زردی کو چھپانے سے قاصر تھا، اور میں حیرت زدہ کہ معاملہ کیا ہے۔ اصغر اور شاہد کے آنے کی وجہ سے میں گاڑی اندر لے گیا۔ ڈرائیو وے پر گاڑی روک کر میں اترنے لگا تو بلو نے میرا بازو تھام لیا۔ پلیز عارف، واپس چلو، دماغ تو صحیح ہے تمہارا، آج ہماری شادی ہے، میں نے آہستہ سے کہا۔ پھر کر لیں گے، وہ بولی۔ چلو اترو، میں نے ڈپٹ کر کہا اور گاڑی سے اتر آیا۔ دوسری جانب اصغر بھی پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھول چکا تھا، مجبوراً بلو کو بھی اترنا پڑا۔ میں حیرت زدہ تھا کہ آخر بلو ایک دم پیچھے کیوں ہٹ رہی ہے۔ اس نے تو پہلی ملاقات ہی میں مجھ سے کہا تھا مجھ سے شادی کرو گے، اور میں نے کہا ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پھر اکثر و بیشتر وہ کہتی تھی مجھ سے شادی کر لو، اور میں ٹال جاتا، اور جب میری تم سے شادی ہوئی تو میں نے اسے سچ سچ بتا دیا کہ اب شادی کا خیال دل سے نکال دے، دوستی میں رکھ سکتا ہوں، شادی نہیں کر سکتا۔ اور جب میں نے تمہارے جانے کے بعد اسے پرپوز کیا تو ایک لمحے کے لیے وہ ششدر ہو گئی تھی۔ خوشی خوشی اس نے اپنی مرضی سے شاپنگ کی، بیوٹی پارلر سے تیار ہوئی، اور میں اسے خود پارلر سے ظفر علی کے ڈیرے پر لایا، اور یہاں آ کر وہ بدک رہی تھی۔ میں بھلا جانے دیتا۔ اصغر علی ہمیں لے کر ہال کمرے میں چلا گیا جہاں نکاح خواہاں اور شاہد موجود تھے۔ میں بلو کے پاس بیٹھ گیا جس کے ماتھے پر پسینہ
موتیوں کی طرح چمک رہا تھا اور وہ بار بار ٹشو سے ٹپک رہی تھی۔ جلدی کرو بھائی شاہد، میں نے شاہد سے کہا۔ بھائی ظفر تو آ جائیں، وہ بولا۔ بھائی ظفر کو اچانک کسی کام سے جانا پڑا ہے، وہ شام تک آئیں گے، اصغر نے بتایا۔ تو جیسے بلقیس پرسکون سی ہو کر آرام سے بیٹھ گئی۔ مولوی صاحب خطبہ نکاح پڑھیں، شاہد نے کہا، اور مولوی نے ابھی بسم اللہ ہی کہا تھا کہ اچانک ظفر علی وہاں گئے۔ معاف کرنا بھائی، میں ذرا ان کا خوشگوار موڈ میں بولا گیا جملہ ادھورا رہ گیا۔ گل بہار تو ظفر علی کا حیرت سے یہ کہنا کمرے میں موجود سب کو ہی چونکا گیا تھا۔ تم عارف اس 420 عورت سے شادی کر رہے ہو؟ یہ گندی عورت، ان کی انگلی بلو کی جانب اٹھی تھی۔ پلیز ظفر بھائی، مجھے ایک دم تاؤ آ گیا، کہنے دو مجھے، وہ ڈانٹ کر بولے، حالانکہ وہ بہت نرم خو ہیں۔ آپ کو کوئی حق نہیں کہ اپنے ڈیرے پر بلا کر میری بے عزتی کریں۔ مارے غصے کے میری آواز پھٹ گئی تھی۔ میں تمہیں تو کچھ نہیں کہہ رہا، ظفر علی نے متانت سے کہا۔ یہ بلو میری عزت ہے، اب یہ کسی کی عزت نہیں عارف میاں، یہ تو عزت داروں کی پگڑیاں اچھالتی ہے اور بس۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، چلو بلو۔ میں نے بلو کا ہاتھ تھاما۔ پہلے اس سے میری بیٹی کے بارے میں تو پوچھو، اور یہ بھی کہ جب تک میں طلاق نہیں دوں گا تم کیسے شادی کر سکتے ہو؟ مجھے اپنی پشت پر ان کا جملہ خنجر کی مانند لگا تھا۔ کیا؟ میرے ہاتھ سے بلو کا ہاتھ ایسے گرا جیسے درخت سے کوئی شاخ کٹ کر گرتی ہے۔ ہاں عارف، پوچھو اس سے۔ 7 سال پہلے اس نے مجھ سے بھی شادی کی تھی، اس وقت یہ گل تھی، آج بلقیس اور بلو ہے۔ جوانی میں انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، مگر کچھ غلطیاں ہمیشہ کے لیے پچھتاوا بن جاتی ہیں۔ میں بھی بالکل تمہاری طرح اس کا دیوانہ بنا تھا اور پھر شادی پر مجبور ہو گیا۔ بتاؤ میری سندس کہاں ہے؟ ظفر علی بلو کے مقابل کھڑا پوچھ رہا تھا۔ سندس کی تم پرچھائی تک بھی نہیں پہنچ سکتے ملک ظفر۔ بلو خود پر قابو پا چکی تھی اور میں جو سمجھ رہا تھا کہ ابھی وہ ظفر علی کی ہر بات کو غلط قرار دے گی، کہے گی وہ اس پر بہتان لگا رہا ہے، اس نے تو کچھ بھی نہیں کہا تھا، میرے تو ارد گرد آندیاں چل رہی تھی۔ میں تمہیں نکاح پر نکاح کے الزام میں پولیس کے حوالے بھی کر سکتا ہوں۔ میں نے سنا، ملک ظفر کہہ رہا تھا، یہ شوق بھی پورا کر دیکھو۔ تمہیں میری اپروچ کا بھی پتہ ہے ظفر علی، ورنہ ابھی تک سندس تک پہنچ گئے ہوتے۔ وہ تمسخرانہ انداز میں ہنسی۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے جسم کا خون کسی نے نچوڑ لیا ہو۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ ظفر علی کیا کہہ رہے تھے؟ مجھے آوازیں تو سنائی دے رہی تھی مگر لفظ سمجھ میں نہ آ رہے تھے۔ عارف، پوچھو اس سے میری سندس کہاں ہے؟ یقین کرو میں اسی لمحے سے طلاق دے دوں گا جب میری سندس میرے حوالے کرے گی۔ میں وعدہ کرتا ہوں، جو یہ کہے گی میں کروں گا، بس سندس کو مجھے دے دے۔ ظفر علی کے لہجے کی تڑپ مجھے بھی تڑپانے لگی۔ میں نے بلو کی طرف دیکھا تو وہ تنک کر بولی، کچھ مت کہنا عارف، یہ میرا اور ظفر علی کا معاملہ ہے، بہت ادار ہیں اس کی طرف میرے۔ کون سے ادار؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے گھر دو گے، وہ کہہ رہی تھی۔ ہاں، اور میں نے تمہیں گھر دیا تھا، مگر یہ اجازت نہیں دی تھی کہ میری غیر موجودگی میں تمہارے گاہک رشتہ دار بن کر آتے رہیں۔ ظفر علی کا لہجہ تیگ صفر تھا۔ کون سے گاہک؟ میرے خالہ زاد کو تم نے، اس نے کہنا چاہا۔ بکو مت، خالہ زاد کے ساتھ تم چمٹ کر کھڑی ہوئی تھی، میں نے خود دیکھا تھا۔ مت منہ کھلواؤ میرا، ظفر علی نے اس کی بات کاٹ کر کہا، اور ان کے درمیان نہ جانے کون سی نوک جھونک جاری تھی کہ میرے دوست شاہد نے میرا ہاتھ تھاما اور ہم دونوں وہاں سے نکل آئے۔ شکر ہے اس بری عورت سے تمہاری جان چھوٹ گئی عارف، گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے شاہد سامنے سڑک پر نظر جمائے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کتنی میسنی ہے اور کرتوت دیکھو، تمہیں کبھی اندازہ نہیں ہوا؟ شاہد نے پوچھا تو میں مسکرا دیا۔ کیا کہتا کہ میں تو اندھا ہو گیا تھا، وہ نثاری اس قدر ہوتی تھی کہ لگتا تھا اس کی کائنات میں ہی ہوں، بقول اس کے میں اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا۔ اور عارف تم؟ شاہد نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے سوچ کے گرداب سے نکالا۔ کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں، پتہ نہیں میں کیسے یہ فیصلہ کر بیٹھا اس سے شادی کا، ورنہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ میں نے اسے بتایا۔ کیا بھابھی سے کھٹ پٹ ہوئی ہے؟ شاہد نے پوچھا۔ سوری یار، وہ تمہارا پرسنل میٹر ہے۔ میری خاموشی پر وہ ایک دم بولا، اور یہ درست ہے کہ ہم دوستوں نے کبھی اپنی گھریلو لائف ڈسکس نہیں کی تھی، اس لیے شاید بھی گھبرا گیا تھا۔ تم صحیح سمجھے ہو شاید، میں واقعی ڈسٹرب ہوں۔ اور پھر میں نے اسے اپنے اور تمہارے جھگڑے کے بارے میں بتایا۔ میری مانو تو بھابھی کو لے آؤ، شاہد نے سب سننے کے بعد کہا۔ وہ مجھے بد کردار کہتی ہے شاید، اور اس کا یہ جملہ مجھے آگ کی بھٹی میں دہکا رہا ہے۔ تم سوچو، اپنا تجزیہ کرو، واقعی ہم غلاظت کی دلدل میں اترے ہوئے ہیں۔ اگر سچے دل سے سوچیں تو، اور یوں بھی آج کی ٹھوکر تمہیں ہمیشہ کے لیے منہ کے بل گرانے کو کافی ہوتی۔ تمام عمر اس غلاظت سے نہ نکل سکتے۔ ظفر علی کو دیکھا تھا کیسے منتیں کر رہا تھا اس عورت کی، اور وہ اکڑی ہوئی تھی۔ خدا نہ کرے کل کو تم ظفر علی کی جگہ ہوتے تو۔ ایسی عورتوں کے کئی نام اور کئی چہرے ہوتے ہیں۔ تم خود کو تباہ نہ کرو، خود منصف بن کر سوچو تو تمہیں اپنی بیوی کی بات سچ لگے گی۔ پاک دامن اور شریف عورت اللہ کا انعام ہوتی ہیں۔ تم بھابھی کو لے آؤ، شاید مجھے سمجھا رہا تھا۔ میرا دل بھی یہی کہہ رہا تھا، مومو کو لے آؤ، مگر میرا ذہن نہیں مان رہا تھا۔
میں نے تمہیں بارہا پکارا کہ تم آ جاؤ، میں اپنے کمرے میں مکید ہو کر رہ گیا۔ تم یقین کرو مریم، مجھے اس دوران بلو ایک بار بھی یاد نہیں آئی، اور وہ بھی بہت طویل رات تھی جو میں نے کھڑکی میں کھڑے ہو کر گزاری، کھلے آسمان کو تکتے ہوئے، چمکتے چاند کو مغرب کی طرف بڑھتے ہوئے۔ پتہ نہیں کتنے جگ بیت گئے تھے۔ صبح کاذب کی مسحور کن فضاؤں میں جب اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کی پرسوز آواز ہوا کے دوش پر سفر کرتی ہوئی میری سماعتوں میں اتری، مجھے لگا جیسے فضا تھم گئی ہو، وقت رک گیا ہو، میری نظروں کے سامنے سے پردے ہٹتے چلے گئے، اور اس روز عرصہ بعد میرے دل میں نماز پڑھنے کی خواہش جاگی۔ میں نے جلدی سے وضو کیا اور پھر خدا کے حضور جھک گیا۔ نماز فجر کے بعد میں کتنی دیر مصلی پر بیٹھا رہا اور روتا رہا، میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے مگر کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا مانگوں۔ آنسو تھے کہ تھمتے ہی نہ تھے۔ میرا دل چاہا کہ میں ماں کی گود میں سر رکھ کر کہوں، ماں مجھے ڈانٹو، مجھے ٹوکو، مگر ہمارے ہاں کب یہ رواج ہے کہ گھر کے مردوں سے باز پرس کی جائے، خواہ وہ اولاد یعنی بیٹے ہی ہوں۔ میرے اندر خود بخود ہی تبدیلی آتی چلی گئی، میں دوستوں سے کٹ گیا، ہر رات خود کو کٹہرے میں کھڑا کرتا اور سارے قصور میرے نکلتے۔ اللہ کتنا بڑا اور رحمت والا ہے جس نے مجھے برائی کے کڑے میں گرنے سے بچا لیا۔ تمہارے بارے میں سوچتا تو سارے قصور اپنے ہی نکلتے۔ میں اپنے رب کا گنہگار ہوں اور تمہارا مجرم۔ مریم مجھے معاف کر دو۔ وہ اس کے ہاتھ تھامے کہہ رہا تھا، میں نے اللہ سے معافی مانگی ہے، میں نے وہ راستہ چھوڑ دیا ہے جو برائی کا گناہ کا راستہ ہے، میں نے اللہ سے تمہارا دل دکھانے کی معافی بھی مانگی ہے، میں تا حیات اپنے رب سے معافیاں مانگتا رہوں گا، مجھے یقین ہے وہ مجھے معاف کر دے گا۔ اور پتہ ہے مریم، میں نے بارہا اپنے رب سے ایک دعا اور بھی کی۔ عارف نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا جس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا؟ مریم کے لب ہولے سے کانپے۔ یا اللہ، مریم کے دل میں میرے لیے نفرت نہ آنے دینا، ورنہ میں کہیں کا نہیں رہوں گا، تو مجھے معاف کر دو مریم۔ وہ نہایت ملائم لہجے میں بولا اور مریم نے تڑپ کر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ مجھے معافی مانگ کر گنہگار مت کرو، میں نے تم سے زیادتی کی، تمہیں مارا، مجھ سے کبھی نفرت نہ کرنا۔ عارف کی آواز بھرا گئی۔ عارف، تم یقین کرو کہ چاہنے کے باوجود میں تم سے نفرت نہ کر سکی۔ وہ نہایت سچائی سے اعتراف کر رہی تھی۔ شکر ہے، عارف کے لبوں سے طویل سانس نکلی۔ تم پہلے مجھے لینے کیوں نہ آئے؟ مریم کے لبوں سے شکوہ پھسل پڑا۔ میں خود کو ویسا بنانا چاہتا تھا جیسا تم چاہتی تھی، پھر بن گئے۔ وہ ہنسوں کے بیچ مسکرائی۔ پتہ نہیں، یہ تو تم بتاؤ گی، وہ بولا۔ میں تمہارے معیار کے مطابق بنا ہوں یا نہیں؟ کوشش تو کر رہا ہوں با کردار ہونے کی۔ یہ داڑھی تم پر بہت سج رہی ہے۔ مریم نے اس کے چہرے پر چھوٹی چھوٹی داڑھی کو چھوتے ہوئے کہا تو وہ ہنس دیا اور اس کا ہاتھ تھام کر بولا، اور میں، تم تو ہو ہی اچھے، بلکہ بہت اچھے۔ مریم کے اندر خوشیاں جھومر ڈال رہی تھیں۔ میں صرف تمہارا ہوں مریم۔ عارف نے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا لیا تو مریم کے چہرے پر سرخیاں جلملانے لگی تھیں۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔